الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 کی آج روین کلاس میں ہم موجود ہیں کہ اب تک جو ہم نے کورس 2 کی روین کرنی ہے اور اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو پہلے 3 صفحات ہم نے مصحف کے پڑھے ہیں ان کا آج ہم انشاءاللہ اعادہ کریں گے. اور سب سے پہلے ہم اس کورس کے جو مقاصد ہیں اور اس کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ آج کی کلاس میں ہم جو قرآن کا پارٹ ہے اس میں سے جو آیات اور اشارات کو، اسواق، دعا، پلانس کو ہم شارٹ سا ویو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر پارٹ ہم کریں گے جس میں سارے ٹیبلز ہوں گے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس ہفتے میں روین کی ہی ہوگی. بہت سے لوگ اسائنمنٹس بھیجتے رہے اور اس کی تصحیح بھی کرواتے رہے، لیکن ان کی تعداد کم تھی. بہرحال انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم مڈ کوئز تک جتنا کچھ پڑھا گیا اس کو آج ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. جو اس کورس کے مقاصد ہیں کہ اس کورس میں ہم قرآن مجید کے پہلے 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کورس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے قرآن مجید کی جو ہر لائن ہے اس میں 7 الفاظ کو ہم نے جاننا ہے آؤٹ آف 9، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ 9 الفاظ ہوتے ہیں ہر لائن میں کم و بیش، تو ان میں سے 7 الفاظ کو ہم نے جاننا ہے. اور اس کے ساتھ اشارات اور جو چھوٹے چھوٹے فریزز ہم نے ان کے ذریعے ہم نے نئے الفاظ اور ان کے جو میننگ ہے ان کو سیکھنا ہے، اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لانے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اور قرآن پاک کے ہر سطر میں جو کمزور افعال آئے ہیں ان کو سیکھنا بھی ہمارے کورس کے مقاصد میں ہے کہ ہر لائن میں کم از کم ایک لفظ جو ہے وہ کمزور حروف میں سے ہے، کمزور افعال میں سے ہے. اور اس طرح سے عربی بول چال کے جملے بھی سیکھنا، اور عربی بول چال کے جملے جو ہم اس کورس میں سیکھیں گے ان میں سے اکثر کا جو تعلق ہے وہ قرآنی ماحول سے ہے، اور ان عربی بول چال کے جملوں کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو فعل ہے اس کے مختلف صیغے، مختلف جو افعال کے جو ٹیبلز ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس سے عربی بول چال کی وجہ سے جو کلاس کا انوائرمنٹ ہے، کلاس کا جو ماحول ہے وہ انٹریکٹیو رہے گا، اور ایکٹیو ہو کر ہم بیٹھیں گے کلاس میں عربی بول چال کی وجہ سے. اب ہم نے اشارات اس کورس میں پڑھے کہ ایک جو صفحہ تھا مصحف کا اس میں 4 اشارات ہم نے پڑھے. اشارات کا فائدہ کیا ہے کہ اس کی مدد سے ہم مضمون کو معلوم کر لیتے ہیں کہ اس میں اس اشارے میں اس آیت میں کون سا جو ہے وہ ٹاپک ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں نئے نئے الفاظ سیکھنے کا بھی ہمیں موقع ملتا ہے. اور اشارات کے فوائد میں سے یہ بھی ہم نے پڑھا کہ یہ ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جو پیچھے والے اشارہ ہیں اس کو آگے والے اشارے کے ساتھ ملاتے ہیں، اور ان کے اندر ہمیں الفاظ کے معنی سیکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اس کو سیکھ کر اس کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی آیت کا ٹکڑا ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس میں پہچان سکتے ہیں کہ یہ فلاں اشارے سے ہے اور اس کے آیت کے اندر یہ والا مضمون بیان ہوا ہے.
تو اس لیے اشارات کے ذریعے سے الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. تو اس طرح جو فکرے جو فریزز ہم نے پڑھے چھوٹے چھوٹے جو فریزز ہم نے پڑھے وہ فریزز بھی اشارات کی طرح ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں کہ ان کو آپس میں لنک کرتے ہیں آیات کو. اس سے بھی الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا آسان ہے اور اس سے مضامین کو بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا، الفاظ یہ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم الفابیٹ سیکھتے ہیں کسی بھی لینگویج کے، اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے فریزز بناتے ہیں اور ان فریزز سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے. اس طرح سے عربی کے اندر بھی ہے کہ الفاظ ہم نے سیکھے، الفاظ کے معنی کو ہر لفظ کے ہر حرف کے معنی کو ہم سیکھ لیں گے. جب ان الفاظ کو فریزز میں استعمال کریں گے اس سے ہمیں بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ اس پوری آیت کا ترجمہ سمجھنا ہمیں آسان ہوگا چونکہ ہم الفاظ کے معنی کو سیکھ چکے ہیں. تو یہ بہت ایک مؤثر طریقہ ہے. ہم نے یہ ایک فارمولہ یاد کیا تھا، اس کو جتنے بھی فریزز ہیں اور اس گرامر کو یاد کرنے کے حوالے سے ہم نے ایک فارمولہ پڑھا تھا. آپ سب کو یاد ہوگا کیا فارمولہ پڑھا تھا ہم نے؟ R5S 10 loud. R5S 10 loud. 10 loud. مطلب کیا ہے؟ R میں ریلیکس، یعنی کہ بالکل ریلیکس ہو جائیں اور آرام و سکون کے ساتھ اس کو یاد کریں. اور 5S 5 سینسز کو یوز کرنا ہے، حواس خمسہ کو یوز کرنا ہے کہ پہلے الفاظ کے معنی کو سننا ہے، دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی سینسز ہیں اس کو یوز کرنا ہے. سونگنا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا، یہ ساری سینسز کو یوز کرتے ہوئے ہم الفاظ کے معنی کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ گویا کہ الفاظ جو ہم سیکھ رہے ہیں ان کے اوپر کس لفظ کے اوپر کیا حرکت ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش کے حساب سے ان کے اشکال کو یاد رکھنا، اپنے ذہن میں بٹھانا. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا بہت آسان طریقے سے. اور 10 کا مطلب ہے کم از کم 10 سیکنڈ تک اس کام کو کرنا اور لاؤڈ، بلند آواز سے. R5S 10 لاؤڈ، یہ فارمولہ ہم نے یاد کیا تھا کہ الفاظ کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے. اس کے بعد ہم نے اس کورس میں یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب آیات ہم پڑھتے تھے، جو 5 پیجز ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں ان میں سے 3 پیجز ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ تھا کہ آیت کا جو ہمارے سامنے آتی تھی سب سے پہلے اس کا ترجمہ تشریح کرتے تھے اور اس میں سے اسباق نکالنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس آیت میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اور اس آیت سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ کس چیز کا ہمیں حکم ہو رہا ہے اور کس چیز سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد طریقہ کار یہ تھا کہ ہم دعا اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے اور نیکسٹ کے لیے پلان کرتے تھے کہ ہم نے آئندہ اگر ہم نے ان آیات کے جو مفہوم ہے جس سے جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے اگر تو ہم نے اس پر عمل کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں ہم اس کے لیے پلان بنائیں گے. تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے اس کورس میں 5 صفحات کو پڑھنا ہے جس میں سے 3 صفحات ہم پڑھ چکے ہیں. اور ان میں جو 5 صفحات میں اس میں زیادہ تر جو مضمون ہے وہ ہدایت کا مضمون بیان کیا گیا ہے اور کچھ آخر میں 5ویں صفحے کے آخر میں آدم علیہ السلام کے متعلق ہے. تو ہدایت کا مضمون زیادہ تر بیان کیا گیا ہے اس کورس کے یہ 5 صفحات میں. سورہ بقرہ چونکہ ہم نے شروع کی ہے، یہ سورہ بقرہ ہم اس کورس میں کچھ حصہ اس کا پڑھیں گے. تو اس کی فضیلت کے متعلق ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں. یہ سورۃ بقرہ کی فضیلت ہے. اور ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو
قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان احادیث کو دیکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہر روز سورۃ بقرہ پڑھیں یا کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پڑھیں، تاکہ ہم اس حدیث کے اندر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ہم ان فضائل کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اس کورس میں جو 5 صفحات پڑھے تھے ان کو اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو 5 صفحات میں سے پہلے 3 صفحات کے جو اشارات ہیں ان کو اپنی فنگرز پر ہم یاد کریں گے۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، ٹھیک ہے۔ دوسرے صفحات کے اشارے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تیسرے صفحات کے اشارات ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ان کو آسان لفظوں میں بھی ہم یاد کر سکتے ہیں۔ تعریف، مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ ریوائز کریں تاکہ جتنا زیادہ بولیں گے ریوائز کریں گے اس سے انشاءاللہ ذہن میں چیزیں بیٹھیں گی۔ تو اشارات ہم نے یاد کرنا ہے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ صفات۔ دوسرا صفحہ ہے کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ آگ، تیسرے صفحات کے اشارات ہیں آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ یہ آپ نے یہ اشارہ جو ہے زبانی یاد کریں گے تو انشاءاللہ جب آیات آپ کے سامنے آئیں گی ان میں سے آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ نکال سکیں گے کہ اس آیت میں کون سا اشارہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو پہلا صفحہ ہے، جیسے جو ہی ہم مصحف کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں رائٹ لیفٹ جو 2 صفحات نظر آتے ہیں، ایک میں سورۃ فاتحہ ہوتی ہے اور دوسرے میں سورۃ بقرہ کی چند آیات ہوتی ہیں۔ ان دونوں صفحات کو ایک ہی کر دیا گیا ہے کہ جس کو ہم نے پہلا صفحہ کا نام دیا کہ یہ پہلا صفحہ ہے مصحف کا، ٹھیک ہے، پہلا پیج ہے۔ تو پہلے پیج کے جو اشارات ہم نے پڑھے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، یہ 4 اشارات ہم نے پہلے صفحے کے پڑھے ہیں۔ آئے ان کے اسباق کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ جو 12 عادات ہم نے سورۃ فاتحہ میں سیکھی تھی، تو اس کے متعلق یہ کئی دفعہ ہم ہوم ورک میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ ہم نے کتنی عادات ہم نے سیکھی ہیں سورۃ فاتحہ سے، ٹھیک ہے۔ بعض میں تعوذ کا تذکرہ ہوتا ہے، بعض میں تعوذ کا تذکرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو تعوذ کو ملائیں گے تو یہ 12 صفات بنیں گی اور بغیر تعوذ کے پڑھیں گے تو یہ 11 عادات ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ان عادات کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ پہلی عادت کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، یہ تعوذ سے ہے۔ اس کے بعد دوسری عادت ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ تیسری عادت ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنا۔ اور عادت نمبر 4 ہے ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ جی، عادت نمبر 5 ہے علم حاصل کرنا اور کائنات میں تدبر کرنا، دوسروں پر رحم کرنا، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانا کہ آخرت بھی ایک دن آنے والا دن ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے اپنے دن کا، اپنے روٹین کا پلان کرنا کہ ہم اس کو کیسے اس دن کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کرنا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنا اور ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا۔ یہ ان عادات کے لیے ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ جو عادات ہیں سورۃ فاتحہ سے ہم نے جو سیکھی ہیں، ان عادات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما اور
ان تمام عادات کو ہم اپنا سکیں، اور اپنی اگر تو اپنا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر ابھی تک ان میں سے کچھ نہیں اپنا سکے تو ہم نے یہ نیکسٹ اپنا پلان کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ میں ان عادات کو اپناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اور اپنا نیکسٹ کا پلان کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق مشہور حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز کے اندر آدھی میری نماز ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ یعنی کہ بندہ جب کہتا ہے نماز کے الفاظ کو جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور اگر بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور اگر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ حدیث ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے جب سورہ فاتحہ کو ہم پڑھیں تو اس میں ہم بہت زیادہ سپیڈ سے نہ پڑھیں، بلکہ ایک ایک آیت کو کر کے پڑھیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ہلکا سا سٹاپ کر کے پھر اگلی آیت کو پڑھیں۔ تو اس طرح سے آرام سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو آنسر ہے اس کے مطابق ہماری آیت کے سورہ فاتحہ کی جو ہم نے پڑھی اس کے مطابق وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ جی، اس کے اسباق ہیں، ہم نے آیت پڑھی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے صفحے کے اشارات ہیں، اس کے ہم اسباق پڑھ رہے ہیں۔ اس کو شارٹ سے ہم ویو کرتے جائیں گے تاکہ جلدی سے اس کو ہم پڑھ لیں، تاکہ زیادہ ٹائم جو ہے ہم گرامر پہ لگا رہے ہیں، اور کیونکہ یہ چیزیں جو ہے ویسے ہم ویو کر رہے ہیں اس کا، اور اس طرح کی چیزیں اسباق دعا پلان وغیرہ جو کوئی چیز مشکل ہوتی ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئزز وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں نہ دیں تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہ صرف ہم ویو کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک دفعہ سارا جو کورس اب تک پڑھ چکے ہیں اس کو ہم ریوائز کر لیں، تازہ ہو جائے۔ جی، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اسباق ہم نے پڑھے تھے۔ ہم نے یہ دعا کرنی ہے اس اشارے کو سننے کے بعد کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو دعا ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہم، بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا اور تقوی کا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ان دعاؤں کو ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو یاد کر لیں تاکہ اس کورس کے بعد بھی ہمیں یہ کام آنے والی چیزیں ہیں، ہم ہر وقت ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت ہر وقت ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اس کورس کے بعد بھی ہمیں ہدایت چاہیے ہوگی، اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت کی اور تقوی کی ہم نے یہ دعا اللہ سے کرنی ہے۔ جی، متقیوں کی 5 صفات ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھی۔ متقیوں کی صفات کتنی ہم نے یاد کی تھی؟ 5 صفات متقیوں کی آئی ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پر اور اس سے پہلے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقیوں کی یہ 5 صفات ہیں جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اندر ہم نے پڑھی ہیں۔ ان کو یاد کیجئے، اور اس کے حوالے سے جو اسباق ہیں ان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ صفات جو ہیں متقیوں کی یہ ہمارے اندر بھی آ جائیں، ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو ہم نے اس کے بعد اس اشارے کے بعد ہم نے یہ دعا کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی ربنا وتقبل دعا، اور اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ ٹھیک ہے جی،
دوسرے صفحے کے اشارات ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ میں اس لیے اس پارٹ کو شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم گرامر میں ہمیں جو ٹیبلز ہیں اس پہ ہم زیادہ وقت لگا سکیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے آیات کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے معنی آلریڈی کتاب میں موجود ہیں، وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میں صرف اشارات کو جو ہے نا وہ اشار سا ویو کرا رہا ہوں۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ اب ان کے جو صفحات کے میں سے پہلے اشارے کے جو اسباق ہیں، کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں کہ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، جو پکے مومن ہیں جن کی صفات ہم نے پڑھی کہ مومنین کی متقین کی جو صفات ہیں، اور آگے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پکے کافر ہیں، یعنی جن کو ہدایت نہیں ہے، جن کے لیے جن کے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ جو منافقین ہیں، یعنی کہ جو سب کے سامنے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ وہ دو رخے ہیں، دونوں طرف اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہتے ہیں، اور جیسے ہم کافروں کے ساتھ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے کچھ اسباق اس کے ہیں، منافقین جو ہم نے پڑھا تھا اشارہ، منافقوں کا برتاؤ مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ منافقوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور ان کے اندر خواہشات کی بیماری ہوتی ہے، اور ان کے اندر مرض کی جو منافقین کے اندر خواہشات کی اور تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں واضح طور پر، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ایک سوال آتا ہے اکثر کہ منافقوں کی دنیا میں کیا سزا ہے اور آخرت میں کیا سزا ہے، تو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے مرض میں زیادتی ہوتی ہے ان کی، اور آخر میں سزا ہے کہ دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ اگلا اسباق ہے، منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے جو ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا، جو کہ منافقین ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا متقین، پھر کافرین، اور تیسرا ہے منافقین۔ یہ ان کے متعلق ہے جو دو رخے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود ہی فسادی ہیں، خود ہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، کہ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بدبختی سے، منافقت سے اور برے اخلاق سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان اسباق کو پڑھنے کے بعد جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنا احتساب کرتے ہیں، اور نیکسٹ آنے والی زندگی میں اپنا پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں۔ منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، دو رخے ہیں اور مذاق اڑانے والے ہیں، اور اللہ نے ان کو سزا کے طور پر کیا ہے، ان کی سرکشی میں اللہ ان کو بڑھاتا جاتا ہے، کہ اپنی جو سرکشی ان کی ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے، اپنے مرض کی زیادتی کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، خواہشات ان کی کیا تھیں کہ جو بات ان کو اچھی لگتی، جو آسان لگتی اس پر عمل کرتے، اور جو آسان نہ لگتی، جو مشکل لگتی اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا جا رہا ہے۔ جو تیسرا صفحہ ہے اس کے اشارات ہم نے پڑھے تھے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج، یہ تیسرے صفحے کے اشارات ہم نے پڑھے تھے۔ دو مثالیں اس میں بیان کی گئی تھیں۔ پہلی مثال کیا، آگ اور اس سے نکلنے والی جو روشنی ہے اس کی مثال تھی، کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ اسلام اور اللہ نے ان کی جو روشنی، ان کی جو بصیرت تھی، ان کو اللہ نے اس کو چھین لیا، اور کیونکہ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا، اس لیے جو منافقین تھے وہ بظاہر تو گونگے، بہرے، اندھے نہیں تھے، لیکن حقیقت میں
کہ انہوں نے اسلام کی روشنی کو دیکھا اور وہ اس کے گونگے ہو گئے، ان کے حق کو نہ بول سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے ہیں. یہ منافقین کے بارے میں. اب یہ جو اس میں مثال پڑی گئی تھی آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی، اس کی مثال کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی مثال کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ اندھیری رات میں انسان بہت کسی صحرا میں ہو اور وہاں پر روشنی بھی نہ ہو، تو تھوڑی سی روشنی جب نظر آتی ہے تو انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اس روشنی کے ذریعے سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا. اس طرح اس روشنی کی جو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے اس کی مثال جو ہے وہ اسلام کی روشنی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو انسان اس کو جب منافقین اس روشنی کو دیکھ کر بھی جب انہوں نے ایمان نہیں لایا اور اس کو صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کیا، تو اس لیے ان کے لیے یہ مثال دی گئی کہ وہ گویا کہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی جو روشنی ہے وہ نصیب کرے اور اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور چونکہ حق اور باطل کی تمیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ہمیں اس پہ بڑا غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا، جو بات حق کو اس کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. ٹھیک ہے، اور باطل جو ہے اس کو ہمیں باطل کے طور پر ہی دکھا، اس کو ہمیں اور اس سے باطل سے بچنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. منافقین کی دوسری مثال جو تھی اندھیری رات میں بارش کی مثال تھی. بارش اور اس کے ساتھ خالی بارش نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گرج، چمک، بجلی، کڑک بھی تھی. تو اس مثال کی طرح منافقین کی مثال دی گئی ہے. اور وہ مثال کس طرح سے ہے کہ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو اس کے لیے مشکل ہو. یعنی جو اسلام کے اندر جو آسان کام ہے وہ اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جو مشکل کام آ جاتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے انکار کر لیتے ہیں، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی طرف لوٹنے کا موقع دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو حق کی طرف لوٹ سکتے ہو، لیکن وہ حق کی طرف نہیں لوٹے. اللہ نے ان کی مثال، یہ جو بارش کی مثال ہم نے پڑھی ہے اس کو بھی اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اندھیری رات کے اندر جیسے زوردار بارش ہو، گرج چمک ہو، تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے بجلی گر رہی ہے، یعنی کہ بجلی جب چمکتی ہے اس کی سے ایسا لگتا ہے جس سے تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو روشنی کے سامنے سے مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کہ روشنی کی وجہ سے ہم کسی جگہ کو، کسی چیز کو دیکھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی بجلی کی کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیوں جو ہے وہ اپنی، جیسے انسان کان کے اندر انگلیاں ڈال لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو اسلام کی جو حقیقت ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، وہ ان کی مثال جو ہے اس گرج چمک کی طرح ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انسان جیسے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے، تو اس طرح سے منافقین بھی اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، گویا کہ اس کو کہ ہمیں وہ آواز، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آواز ہمیں سنائی نہ دے. تو گویا ہمیں یہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ چاہے کتنے بھی چیلنجز آ رہے ہیں، مشکلات آ رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کے راستے میں، تو میں ان پر اس کے باوجود بھی میں ہر حال میں انشاءاللہ اسلام کی پیروی کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ اللہ مجھے اس اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، اور ان پر کے راستے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم نے دوسرے جو دو اشارے ہیں، قرآن پاک کی دعوت اور قرآن پاک کی جو ہے چیلنج، قرآن کا چیلنج. ٹھیک ہے، اس کے اسباق کیا پڑھے تھے ہم نے؟ کہ تمام لوگوں کو قرآن کی دعوت ہے، کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے قرآن کی دعوت ہے. اور قرآن کے تعلیمات سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، اور تقوی کے ذریعے سے دنیا آخرت کے اندر جو نقصانات ہیں اس سے بچ سکو، اس کے فائدے حاصل کر سکو. اور ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، سائنسی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے یا قرآن کے تعلیمات کا مطالعہ کرنا پڑے، جس سے ہمیں یہ چیز حاصل ہو کہ ہم نے چونکہ اس کی وجہ سے جب کائنات میں غور و فکر انسان کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، چونکہ جب مشاہدہ سے انسان جو سیکھتا ہے وہ شاید کہ سنی سنائی باتوں سے نہیں سیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ آخری اشارہ جو تیسرے صفحے کا ہے
قرآن کا چیلنج کہ کوئی اس کی طرح کی کوئی ایک سورت لے کر آؤ. قرآن نے کیا کہا, کوئی ایک سورت لے کر آؤ, بعض جگہوں پہ کوئی ایک آیت لے کر آؤ. ٹھیک ہے, تو مقصد ایک ہی ہے کہ جو قرآن کی آیات اس طرح کا تم کچھ بھی نہیں لا سکتے ہو, تمہیں چیلنج ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلنا علی عبدنا, کہ ہم نے اس کو اپنے بندے پر نازل کیا, جس سے نبوت کا ثبوت دیا کہ ہم بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں دعا کرنی ہے کہ قرآن کے تعلق کو میرے ایمان میں اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان کے اندر زیادتی فرما, اور اس کو میں اپنی زندگی میں لے کر آؤں, مجھے اس کی توفیق عطا. یہ ہمارے الحمدللہ یہ جو 3 صفحات ہم نے قرآن پاک کے اس کا ہم نے شارٹ سا ویو کیا ہے. تفسیر میں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, میں نے اس کو سوچا کہ اس کو شارٹ سا ویو کرتے ہیں اشارات کا, تاکہ ہمیں اشارات یاد رہ جائیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گرامر کریں گے بریک کے بعد. تو اس قرآن پاک کے حوالے سے اگر کسی کی کوئی کوشچن ہے تو وہ ابھی کر سکتے ہیں, پھر ہم جلدی سے بریک کریں گے نماز کے لیے. نماز کی بریک کر لیتے ہیں عبد الرحمن صاحب, اذان ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ, تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے, جیسے کلاس سٹارٹ ہوگی نا تھوڑے سے کچھ منٹس دے دیں گے سوالات کے لیے, پھر نیا ٹاپک شروع کر دیں گے. جی ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ کہ 6:50 پر آ جائیں واپس, یا ٹائم کافی ہے یا اور ہونا چاہیے؟ کراچی میں 6:50 پہ تو اذان ہوتی ہے. 7 بجے سر 7 بجے کر لیتے ہیں. 7 بجے 5 منٹ اوپر اور کر دیجیے, 7:05 پلیز. پھر دیکھیے زیادہ نہ ہو جائے, چونکہ پھر ہم نے گرامر پارٹ زیادہ ہوگا, اس میں اسباق زیادہ ہیں, تاکہ ہم وقت پر کلاس کو مکمل بھی کر سکیں. کراچی میں اذان کر لیں گے نا, تو کچھ لوگ سوالات وغیرہ کر لیں گے, پھر باقی لوگ جوائن کر لیں گے اتنے میں. ٹھیک ہے, کراچی میں اذان 6:50 پہ ہوتی ہے. چلیں انشاءاللہ 7 بجے ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں, اور 7 بجے انشاءاللہ 5 منٹ کے لیے ہم کوشچن آنسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 کا گرامر کا حصہ ابھی ہم ریوائز کریں گے. جو ٹیبلز اب تک ہم پڑھ چکے ہیں QC2 میں, مڈ کوئز تک کے جو ہمارا سلیبس تھا, ان کو ہم انشاءاللہ آج ریوائز کریں گے. ان میں سے گرامر کے حوالے سے جو باتیں ہم پڑھ چکے ہیں, ہر لیسن کے شروع میں یہ باتیں ریپیٹ کی جاتی ہیں کہ عربی الفاظ کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل, حرف. ٹھیک ہے, ان کی ڈیفینیشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور اس کے بعد اس کی پہچان جو ہے, اسم کی شروع میں یا الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو نماز کا یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم ثلاثی مجرد کے افعال پڑھ رہے ہیں, جو 3 حرف والے ہیں, جن کے جو روٹ لیٹر ہیں, اور 3 حرف والے افعال ہم پڑھ رہے ہیں جن کا پیٹرن یہ 4 ابواب جو ہمیں نظر آتے ہیں, فاتحہ, نصرہ, ضربہ اور سمیع. اس زمانے میں بھی ہم نے یہی افعال پڑھے تھے, اور ان افعال کے وزن پر آنے والے, پیٹرن پر آنے والے وہ افعال پڑھے تھے جو صحیح ہیں, جن کے اندر کوئی بھی کمزور حرف نہیں آتا تھا. اب ہم کورس 2 میں فاتحہ, ناصرہ, ضربہ اور سمیع انہی کے پیٹرن پر ایسے افعال پڑھ رہے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی کمزور حرف آتا ہے. کمزور حرف کیا ہوتا ہے؟ واو, یا اور الف. یہ کمزور حروف ہیں جو فعل کے اندر جب آتے ہیں تو وہ فعل کمزور فعل کہلاتا ہے. اگر کسی کے میں واو آ جائے یا آ جائے یا الف آ جائے تو وہ کمزور حرف کہلاتا ہے. اگر ہمیں واو نظر آئے گا تو وہ ایکچولی میں واو ہی ہوگا, اگر یا نظر آئے گا تو وہ یا ہی ہوگا. لیکن اگر ہمیں الف نظر آ جائے کسی بھی فعل کے اندر, کوئی فعل کے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ روٹ لیٹر میں, جو روٹ لیٹر میں اگر واو آ جائے یا آ جائے تو ایکچوئل میں واو یا ہی ہوگا. لیکن اگر الف آ جاتا ہے روٹ لیٹر میں تو وہ الف نہیں ہوگا, اصل میں وہ یا تو واو ہوگا یا ہوگا. یہ بات ہم نے اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنی ہے
کہ جہاں بھی کمزور حروف میں الف آ جائے وہ کمزور حرف تو ہوگا، وہ فعل کمزور کہلائے گا، لیکن وہ الف ایکچوئل میں الف نہیں ہے بلکہ وہ واو یا یا کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے۔ اب کمزور فعل جو ہے وہ یا تو کسی بھی فعل کے شروع میں آ جاتا ہے، ان روٹ لیٹر کے پہلے جو حرف ہے اس میں آ جاتا ہے، یا درمیان میں آ جاتا ہے، یا درمیان یا آخر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کمزور فعل۔ اب کمزور افعال ہم نے پڑھے تھے کہ قرآن پاک میں کمزور افعال وہ بھی 9000 ہے تقریباً، اور صحت مند بھی 9000 ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کمزور فعل تقریباً قرآن پاک کی ہر لائن میں ایک کمزور فعل ہے تقریباً، یعنی کسی کبھی دو بھی آ جاتے ہیں، لیکن عام روٹین میں یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ تقریباً ایک فعل جو ہر لائن میں آ رہا ہے، اس حساب سے یہ کمزور فعل اور صحت مند افعال جو ہیں یہ برابر ہیں قرآن پاک میں، اور ہر لائن میں تقریباً ایک بار ہے، ٹھیک ہے جی۔ کمزور فعل وہ کہلاتا ہے جس میں واو یا الف ہو، تو یہ جو کمزور حروف ہیں واو یا الف یا تو یہ شروع میں آ جائیں گے، جیسا کہ آپ مثال دیکھ رہے ہیں وہابا اور وعدہ، اس میں شروع میں کمزور حرف آیا ہوا ہے، اس یا درمیان میں آتے ہیں جیسا کہ قالا اور زادہ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قالا اور زادہ میں درمیان میں دیکھیں الف ہے تو یہ کمزور حرف ہے، اور کبھی کمزور حرف کسی بھی فعل کے آخر میں آتا ہے، یا آخری جو روٹ لیٹر ہے اس میں آ جاتا ہے، جیسا کہ دعا اور ہدا میں ہے۔ یہ کمزور حروف کی ہم نے پہچان پڑی ہے کہ کمزور حروف کس طرح کے ہوتے ہیں، اور کسی بھی فعل میں کمزور حرف جب آتا ہے تو اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے، واو یا یا ہو تو ایکچولی میں واو یا یا ہی ہوگی، اور اگر الف ہوگا تو وہ واو یا یا کی بدلی ہوئی حالت ہوگی جی۔ فاتحہ ہم نے جو 4 ابواب پڑھے ہیں، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، تو ان کو ہم نے یاد رکھنے کے لیے بہت آسان سا فارمولہ ہم نے ریپیٹ کیا تھا، اس کو ہم پھر کر لیتے ہیں۔ اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمع۔ تو کمزور حروف افعال جتنے بھی ہم اس کورس میں پڑھیں گے وہ انہی 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پر آئیں گے، یا فا کا پیٹرن ہوگا، یا نون کا، یا ضاد کا، یا سین کا، ٹھیک ہے جی، انہی پیٹرن پر یہ افعال آئیں گے۔ تو کمزور افعال کو سیکھنے کے لیے بھی ہم نے اس طرح سے ایک جملہ یاد کیا تھا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زادہ، قالا زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ یہ تو کمزور افعال کے متعلق اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا تعارف، کہ کمزور افعال کس طرح کے ہوتے ہیں، اور فعل میں کہاں کہاں پر آ سکتے ہیں، اور کس سٹائل میں آتے ہیں کمزور افعال، ٹھیک ہے جی، اس کی مثالیں ہم نے یاد کر لی ہیں۔ اب ہم شروع کریں گے ٹیبلز، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹیبلز کو ریوائز کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی کہ کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ گروپوں میں بڑی اچھی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، اور ٹیبلز کو ریوائز کر کے ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے، اور اس کو ان کی یاد کر رہے تھے، اور اس کے اندر جو اپنی تصحیح کروا رہے تھے، تو بہت پریکٹس کی ماشاءاللہ بہت سے دوستوں نے، لیکن کچھ دوست جو ہیں وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ ساری پریکٹس نہیں کر سکے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم مل کر سارے کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو ٹیبل ہے ہم نے پڑھا تھا وہابہ کا۔ وہابہ کس پیٹرن پر آ رہا ہے جی؟ جو 4 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے، ناصرہ، فاتحہ، سامیہ، ضربہ، 4 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے، اس میں سے کس جی فاتحہ پر، فاتحہ کے پیٹرن پر ہے وہابہ۔ تو وہابہ جو ہے، اب اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں، دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے۔ کائنڈلی اپنے مائک کو میوٹ رکھیے۔ وہابہ جو ہے فاتحہ کے پیٹرن پر آ رہا ہے، اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں، واو، ہا اور با۔ روٹ لیٹر پہ ہم انشاءاللہ اس ٹیبل کے دوران بھی ہم بات کریں گے، آپ نے اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔ وہابہ کا روٹ لیٹر ہے واو، ہا اور با۔
وہابہ کا معنی اس نے عطا کیا. یہ کس سے پیٹرن پر آ رہا ہے؟ فاتحہ کے. اب اس ٹیبل کو آپ نے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. آپ نے مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے آپ نے اشارہ سے اس کو یاد کرنا ہے. وہابہ، وہابو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا. مضارع کیا ہوگا؟ یہابو. یہابو وہ عطا کرتا ہے. یہابونا، تہابو، اہابو، تہابونا، نہبو. ہم سب عطا کرتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ایک فعل آتا ہے تہابونا، تہابونا کا آپ بتائیں کہ اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے جی؟ مضارع میں آپ نے پڑھا ہے تہابونا، تہابونا کا فعل ہے. تو آپ کے سامنے جب یہ فعل آتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے. مجھے تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں تا بھی روٹ لیٹر ہے، ہا بھی ہے، با بھی ہے، واؤ بھی، نون بھی، اتنے زیادہ روٹ لیٹر ہیں. تو آپ اس میں سے کس کو چنیں گے؟ واو ہاب. ماشاءاللہ. تو اس بات سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے یہ کہ اس میں شروع میں تا آ گئی تو آپ یہ سمجھیں شاید اس کے جو تہابون ہے اس میں تا روٹ لیٹر ہے، ہو سکتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ نون ہے اس طرح کے. تو یہ جو چیزیں یہ مضارع کی علامات ہیں. تو ہمیشہ آپ نے کوئی بھی کمزور حرف آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی بھی فعل آپ کے سامنے آتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ فعل جو ہے کمزور ہے یا اس کے جو ہے نا یہ حمزہ والا ہے یا یہ ڈبل حرف والا ہے یا صحت مند ہے، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس سے ماضی پہ جانا ہے. اس کا جو ماضی کا ورڈ ہے پہلا، اس پہ جانا ہے. ماضی کی چابی جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چابی کا لفظ تو اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ یاد رکھنے کے لیے آسان ہو، لیکن ماضی کے پہلا جو ورڈ ہے اس پہ چلے جائیں گے وہابہ. ٹھیک ہے، اب وہابہ میں یہ اپنے مائک وہابہ پہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو تہابون ہے یہ باقی چیزیں ایکسٹرا ہے، یہ مضارع کی علامات ہیں. اصل جو اس میں روٹ لیٹر ہے وہ واو، ہا اور با ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے کسی ٹو کے اندر جتنے بھی افعال آپ پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے افعال کو آپ نے اسی طرح سے ہی پہچاننا ہے. کیونکہ بہت دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ ہوم ورکس میں بہت سے دوست جو ہے اس چیز کو سے دھوکا رکھا جاتے ہیں. جیسے آہابو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آہابو میں حمزہ ہے، ہا ہے اور با ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حمزہ، ہا اور با یہی اس کے روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا آپ لوگوں نے نہیں کرنا. آپ نے اس چیز پہ بہت توجہ سے اس چیز کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پہچان میں آسانی ہو. تو روٹ لیٹر میں جب کمزور حرف آ جائے گا تو وہ کمزور حرف ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. کمزور حرف اگر اس کے علاوہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب کمزور حرف اس کے علاوہ اگر آ رہا ہے جس اس میں تا بھی ہے، یا بھی نظر آ رہا ہے، تو وہ کمزور حرف نہیں ہوگا، وہ بیسیکلی مضارع وغیرہ کی علامات میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے ماضی پر جانا ہے. بس سمپل سی بات ہے، ماضی پر جب جائیں گے تو آپ کو بہت حد تک اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کے روٹ لیٹر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم مضارع کر رہے تھے، دوبارہ اس کو ریپیٹ کیجیے. یہابو وہ عطا کرتا ہے، یہابونا، تہابو، اہابو، تہابونا، نہبو. اس کا امر ہے حب. حب کا مطلب ہے تو عطا کر. ٹھیک ہے، حبو تم سب عطا کرو. لا تہب، لا تہبو. اس طرح سے اگر آپ کے سامنے امر نہیں ان میں سے بھی کوئی لفظ آ جاتا ہے تو وہاں بھی آپ نے یہی صورتحال کرنی ہے کہ وہاں بھی سیدھا آپ نے ماضی پر جانا ہے. ٹھیک ہے، لا تہب آ جاتا ہے، حبو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے روٹ لیٹر کو پہچاننے کے لیے آپ نے سیدھا ماضی پر جانا ہے. ٹھیک ہے جی. لا تہبو تم سب مت عطا کرو. جی. اسم فاعل ہے واہب. واہب دینے والا. ٹھیک ہے جی. واہب عطا کرنے والا. موہوب جس کو
عطا کیا گیا، جسے عطا کیا جائے اس کو کہتے ہیں موہوب، ٹھیک ہے. وہبن عطا کرنا. تو یہ وہابہ کا جو ٹیبل ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے روٹیٹر کے حساب سے بھی، اور باقی جو اس کے جتنے بھی ہم نے ٹیبلز پڑھے ہیں ماضی کا، مضارع کا، اور اس طرح سے امر اور نہیں، اسم فاعل سے مفعول وغیرہ، یہ پورا ٹیبل ہم نے پڑھ لیا. اب اس کی جو 6 چابی ہیں وہ یاد کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. وہابہ، وہابہ اس نے عطا کیا. یہابو وہ عطا کرتا ہے. حب تو عطا کر. واہب عطا کرنے والا. موہوب جس کو عطا کیا جائے. وہابن عطا کرنا. وہابہ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ فاتحہ کے پیٹرن سے ہے، تو اسی کی طرح فاتحہ کے صحیح جو ہے نا وہ وضع ہے، وضع وہ بھی اسی کے وزن پر ہے، تو آپ یہیں پہ اس کی تابعہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. وہابہ تو کیا کریں گے؟ وضع، وضع اس نے رکھا. وہابہ اسی طرح سے یہ 6 چابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہابہ کی، اسی طرح سے سیم چابیاں آپ بنائیں گے وضع کی. ٹھیک ہے جی. وضع کی 6 چابیاں کون بنائے گا؟ ہمارے ساتھ یہ ہیں عبدالحی صاحب ہیں. وضع کے اسلام وہابہ کی طرح وضع کا ٹیبل بھی ہے، تو وضع کے 6 چابیاں آپ بنائیں گے. وضع، یدہو، وضع، وعد، موضوع اور وضع. یہ وضع، وضع، جی، یدو، یضع، وداعت، جی نو امر اس کا آئے گا ضع، ذا ضاد اور عین. ٹھیک ہے. وضع. جیسے حب ہے اس طرح سے اس میں کیا امر کیا آئے گا؟ ذا ضع اس کا امر آئے گا. عطا تو رکھ. ٹھیک ہے. اور اسم فاعل کیا آئے گا جی؟ وعد، واضع. ٹھیک ہے جی. واضح اور موضوع، اسم مفعول موضوع. ٹھیک ہے. وضع. وضع. تو یہ اس کا وہابہ کے ساتھ ساتھ ہم نے وضع کا جو ٹیبل ہے اس کو بھی ہم نے ریپیٹ کیا. یہ 6 چابیاں. اسی طرح سے وہابہ کا جیسے پورا ٹیبل آپ نے یاد کیا، ایسے وضع کا بھی پورا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس آلریڈی آپ ورک بک میں بھی کر چکے ہیں، اور یہاں بھی انشاءاللہ ہم نے اس کی پریکٹس کر لی ہے. وضع کے بعد ہے وعدہ کا ٹیبل ہے. وعدہ، یہ کوشچن ایک لے لیں حیدر میر. جی جی حیدر صاحب. جی السلام علیکم سر. ایک کوشچن یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بڑھایا تھا نا کہ کمزور افعال جس طرح قالا ہے، تو اس میں یہ جو الف ہے یہ واو یا کی اصل کی ریپلیسمنٹ ہے اس کے روٹ ورڈز میں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واو ہے یا یہ ہے؟ یہ آگے انشاءاللہ جب قالا کا ٹیبل آئے گا وہاں پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اس کے کچھ ٹیبل کے بعد قالا کا ٹیبل آئے گا. اچھا جی. تو ہم ابھی پڑھے تھے وعدہ. تو وعدہ کس پیٹرن پر آ رہا ہے؟ جو 4 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے شروع میں، فتح، ناصرہ، ضربہ، سمعہ. اس سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے تو کس ٹیبل پر، کس کے پیٹرن پر آ رہا ہے جی؟ ضرب. وعدہ کس پر آ رہا ہے؟ زاد پیٹرن. واحدہ ضربہ. سامعہ. ٹھیک ہے. ضربہ. یہ ضربہ ہے. وعدہ. ٹھیک ہے. اور اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ واو، عین اور دال. ٹھیک ہے جی. وعدہ، اس کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں. وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتو، وعدتم، وعدنا. یہ وعدو کے بعد وعدتا آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ دال جو ہے درمیان میں سائلنٹ ہو جاتا ہے جب دو تا کو یہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ ماضی ہے اس کا، اور مضارع کیا بنے گا؟ یعیدو. وعدہ یعیدو ضربہ یضربو کے پیٹرن پر آئے گا. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے. یعیدون، تعیدو، عیدو، تعیدون، نعیدو. ہم سب وعدہ کرتے ہیں. وعدہ کا پیٹرن جیسا کہ میں نے وہابہ میں بتایا، یہاں بھی آپ نے وہی چیز دیکھنی ہے کہ اگر تعیدون آ جاتا ہے، عائدو آ جاتا ہے، نعیدو آتا ہے، تو آپ نے اس کو ماضی پر ہی جانا ہوگا اس کے روٹ لیٹر پہچاننے کے لیے، اور اس کو یہ پہچاننے کے لیے، اس کوسچن کا آنسر کرنے کے لیے کہ یہ جو
फेल है, ये कमजोर है या सही है या मिजा वाला है बस या आधे घंटे में हम चलते हैं, सब्र कर जाओ 2 मिनट। जी। इसके बाद है इसका अमर। अमर आएगा ईद, तू वादा वादा कर, जैसे इजरिब है ना, ईद वादा कर, ईदू तुम सब वादा करो। ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो। वाइद इसम फाइल है, वाइद वादा करने वाला, मऊद वादुन, ठीक है, वादा करना। तो वादा के टेबल में भी आपने रोटेटर के हिसाब से वो बात ध्यान में रखनी है कि हमने इसका रोटेटर कैसे बनाने हैं। और 6 चाबियां तो खास कर याद रखेंगे, जहां भी हमें वो 6 चाबियां बहुत काम आती हैं। ठीक है जी, 6 चाबियां आप पढ़ेंगे। हैदर साहब आप पढ़ लेंगे 6 चाबियां, वादा की 6 चाबियां जो हैं। सर मैं पढ़ लूँगा। जी आप पढ़ लें प्लीज। वजदा याजिदु वादा जिद, वादा की, वादा उसने वादा किया, याइदु सर ये है ना वादा की तरफ वजदा की अच्छा, बनाना है ना, जी वजदा वादा, जी जी चले पढ़े वादा का पढ़े। वजदा याजिदु जिद वाजिद मौजूदु वजद, वजूद, ऐसा ठीक है? वजूद इसका जी मस्तर जो है वो सेम नहीं होता, वजूद इसका मस्तर आता है। ठीक है, वाजादा याजिदु जिद वाजिद मौजूद और वजूद उसका मस्तर है। ठीक है जी, वादा की तरह हमने मस्तर वाजदा का का क्या टेबल लिख दिया मतलब है? जी। मस्तर का क्या मतलब है? मस्तर कहते हैं जिससे वो फेल निकलता है, जिससे वो फेल बनता है। तो इसमें मस्दर कौन सा वाइद वादुन ये वादा का है और वजूदुन जो है वाजदा का मस्तर है। तो वादा की तरह वाजदा का टेबल जो हमने याद किया, इसकी 6 चाबियां हमने पढ़ी हैं, तो पूरा टेबल भी आप इसी तरह से वाजदा का बना सकते हैं वादा के पैटर्न पर। ठीक है, उसमें भी रोटेटर को भी पहचानने के वो जो तरीके बताए हैं उस तरह से आपने उसको ही फॉलो करना है। और ये दोनों जैसे वादा दौराबा के पैटर्न पर है, तो वाजदा भी दौराबा के पैटर्न पर आएगा। तो वादा गोया कि उसका सब बाब इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है कौला। कौला का टेबल है। कौला में यहाँ पे बात पहले चल रही थी कि कौफ अलिफ और लाम है, इसमें अलिफ जो है वो असल में वाव था। ठीक है, कौवाला है। तो आमतौर पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि अलिफ से पहले जो हरफ है, अलिफ अपने पहले हरफ के ऊपर ये चाहता है कि ज़बर हो। ठीक है, और वाव अपने पहले हरफ पर चाहता है कि वो पेश हो। ठीक है, और या जो है अपने से पहले जो हरफ है उसके ऊपर चाहता है कि वो हरकत ज़ेर की हो। ठीक है, अलिफ वाव और या के मुतल्लिक ये बात ज़हन में रखें कि वाव जहाँ पर आता है वो ये तकाजा करता है कि मेरे से पहले जो हरफ है उसके ऊपर पेश हो, और अलिफ ये चाहता है, अलिफ जहाँ पे आता है तो वो चाहता है कि मेरे से पहले जो हरफ है उसके ऊपर ज़बर होना चाहिए, और या ये चाहता है मेरे से पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो। ठीक है जी। अब काला असल में जो है वो कावाला था, काफ वाव और लाम नासारा के पैटर्न पर। ठीक है जी, नासारा कावाला, कावाला यकबुलु नासारा यंसुरु, इस तरह से था। तो काफ के बाद जो वाव आ रहा है तो वो वाव चूंकि तकाजा करता है मेरे से पहले हरफ के ऊपर ज़बर हो, सॉरी पेश हो, तो हम वहाँ पर कोविला तो पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए ये किया कि इसको अलिफ जो था वाव जो था उसको अलिफ से तब्दील कर दिया कि जो काफ के हरकत के मुताबिक जो हरफ आ रहा है वो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे हमने अलिफ कर दिया, वाव को अलिफ में तब्दील कर दिया गया। ये समझ आ गया आपको? एक भाई का क्वेश्चन था। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ आई सर, जज़ाकल्लाह।
تو یہ حرکات کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے جی. تو آگے بھی ہم اس پہ بات کر لیں گے مزید. تو یہ قالا اصل میں کیا کاف والا تھا، کاف واو لام، اس کا روٹیٹر بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کاف واو لام، ٹھیک ہے جی. تو قالا، قالا کا اس نے کہا، یہ بہت دفعہ ہم سنتے رہتے ہیں قالا، اور اس میں قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. قالا اس نے کہا، قالا. یہ شہزاد بھائی کا ریز ہینڈ ہے، کوئی پلیز کوشچن ہے؟ جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ میں نے پوچھنا یہ کس پیٹرن کے اوپر ہے قالا، اور یہ پیٹرن کا کیسے پتہ لگتا ہے سر؟ یہ قالا جیسا کہ میں نے بتایا نا، اصل میں قوالا ہے تو یہ ناصرہ کے وزن پر، چونکہ پیٹرن آپ کو پتہ چلتا ہے ماضی اور مضارع سے، ٹھیک ہے. آپ نے کسی بھی فعل کا پہلے ماضی اور مضارع جاننا ہوگا، اس کے بعد آپ پہچان سکیں گے کہ یہ ناصرہ پر آ رہا ہے، یہ دورہ پر ہے، یا فاتحہ یا سامیہ کس پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ماضی اور مضارع جو آپ نے جانا ہے، تو اصل میں یہ قالا یقولو، یعنی جیسے میں بتایا کہ قوالا یقولو تھا، بعد میں اس کو واو کو الف سے بدلا گیا ہے. تو قوالا یقولو یہ ناصرہ ینصرو کے پیٹرن پر آ رہا ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ماضی اور مضارع سے، ٹھیک ٹھیک ہے جی. تو اب اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا. مائک کو میوٹ رکھتے ہیں، آپ خود ساتھ سے پریکٹس کرتے جائیں گے، اشارے کرتے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یاد رکھنا آسان رہے گا، ٹھیک ہے. یقولو اس کا مضارع کیا ہے؟ یقولو، یقولون، تقولو، اقولو، تقولون، نقولو، ہم سب کہتے ہیں. قل، ٹھیک ہے. یہ قل اس کا آتا ہے امر، آرڈر ہے. قل تو کہہ دے، قولو تم سب کہو. لا تقل، لا تقولو، ٹھیک ہے. قائل اسم فاعل کیا ہے؟ قائل کہنے والا. مقول اور اس کا مصدر ہوگا قول کہنا. اب اس میں قالا کا جیسے کہ روٹ ایڈر کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں بھی وہی چیز آپ اپنائیں گے. اقولو آ رہا ہے، تقولون آ رہا ہے، نقولو آ رہا ہے، وہاں پہ بھی قاف واو لام اس کا آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور چیز مطلب اس کے روٹ ایڈر کو پہچاننے کے لیے ایک آسان سی مطلب آپ کو ٹپ بتاؤں. اگر ماضی سے آپ کو نہیں پتہ چل رہا، آپ مضارع کو دیکھیں. مضارع پہ آ رہا ہے یقولو، ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ مضارع کی علامت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یا کو اگر ہم مضارع کی جو نشانی ہے اس کو ہم ہٹاتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ قاف واو لام، ٹھیک ہے جی. قاف واو لام. تو آپ نے سمجھ آنا کہ اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ قاف واو لام ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ماضی سے نہیں پتہ چل رہا بالفرض، تو آپ مضارع سے بھی پتہ چلا سکتے ہیں. مضارع سے مضارع کی نشانی کو ہٹا دیں گے تو قاف واو لام اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ روٹ لیٹر کے حوالے سے 2-3 طرح کے کوشچن آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ اس میں روٹ لیٹر پہچانے، یا اس کے کوئی ورڈ دیا جاتا ہے اقولو، اس کے روٹ لیٹر کیا ہے جی، اس میں آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. یا ایک کوشچن آتا ہے عام طور پہ ہوم ورکس میں، کوئزز میں آتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ کمزور ہے، حمزہ والا ہے، یا اس کی کیا کیٹیگری ہے اس کی، ٹھیک ہے جی. تو یا ڈبل حرف والا ہے، کیا ہے. اس میں بھی آپ نے روٹ لیٹر کو ہی آپ کو آتے ہوں گے تو آپ اس کو پہچان سکیں گے کہ یہ کمزور ہے، صحت مند ہے، یا اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اس لیے روٹ لیٹر کا معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو قالا کا اب ہم 6 چابیاں کر لیں گے. قالا، یقول، قل، قائل، مقول، اور مصدر ہوگا قول کہنا. اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جو اسماء ہے اس میں 6 چابیوں میں، جیسے اسم فاعل ہے، اسم مفعول اور مصدر ہے، ان کے اندر بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ حرکت آخر میں کوئی نہیں ہوتی ہے، جیسے قائلن، مقولن سے، ٹھیک ہے. جو تنوین آخر میں نہیں ہوتی، 2 زبر بھی ہو سکتی ہے، 2 زیر بھی ہو سکتی ہے، 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ یہ ہونا چاہیے، انڈرسٹوڈ یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی تنوین ہے، یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تنوین ہوگی.
دو زبر بھی آ سکتی ہیں, 2 زیر بھی اور 2 پیش بھی آ سکتی ہیں. یہ ایک سسٹر نصرت یاسمین کا ریز ہینڈ ہوا ہے. ہاں سر, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کے روٹ لیٹر جو ہے کاف لام الف ہوگا یا کاف واو لام ہوگا؟ کاف واو لام ہوگا. اس کو پہچاننے کا میں نے طریقہ آپ کو یہ بتایا کہ طریقہ آپ نے بتایا, لیکن یہ انیشلی تو کاف الف لام ہے نا. الف نہیں, جو ماضی میں لکھا ہے وہ کاف الف لام بالکل لکھا ہوا ہے. تو اگر ماضی سے, اور اس کی اس بک کی بیک سائڈ پہ بھی جب دیا ہوا ہے کمزور افعال میں, اچھا اس میں واو ہم الف کی جگہ واو ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائی نا کہ کمزور افعال میں جب الف آ جاتا ہے تو وہ ایکچوئل میں الف نہیں ہوتا, اس کو آپ سمجھیں کہ وہ واو ہوگا یا یا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تو اس کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچوئل میں واو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, واو سے بدلا ہوا ہوتا ہے. اگر زیر ہے تو وہ 2 مہینے گزارے بڑی ٹینشن میں گزارا. یہ پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیں پلیز. ٹینشن گزار رہا ہے. جی, قالا کی طرح قالا کے ہی پیٹرن پر تابع کا ٹیبل ہے. قالا ہم نے پڑھا تھا ناصرہ سے. یہ جی السلام علیکم. عبدالرحمن صاحب, میں ایک بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتی ہوں. سب لوگ اس بات کو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, ذرا غور سے سنیں, ایک سینٹنس کو غور سے سنیں کہ الف جو ہے وہ کسی بھی فعل کے حروف مادہ کا حصہ نہیں ہو سکتا. نہ تو شروع میں آئے گا, نہ نمبر 2 پہ آئے گا, نہ نمبر 3 پہ آئے گا. الف جو ہے نا وہ روٹ ورڈز کا حصہ نہیں ہوتا. البتہ آپ کو الف نظر آئے گا کہیں پہ بھی, یعنی جو آپ کو فعل ماضی کی چابی میں یا کہیں پہ آپ کو الف نظر آ جائے گا. جب آپ کو وہ الف نظر آئے گا تو آپ نے فوراً الرٹ ہو جانا ہے کہ یا تو یہ واو کی چینجڈ فارم ہے یا یہ یا کی چینجڈ فارم ہے. تو اسی لیے 6 چابیاں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ آگے سے دیکھیں گے, اگر آپ نے فعل ماضی کی پہلی چابی قالا کو دیکھا تو اب آپ نہیں فائنڈ آؤٹ کر پائیں گے نا کہ یہ الف واو سے بدل کے آیا تھا یا سے بدل کے آیا تھا. تو آپ فوراً فعل مضارع کی پہلی یعنی اس کی چابی کو دیکھیں تو وہ یقولو ہے. اس میں جو واو ہے وہ آپ کو کنفرم کر دے گا کہ اس کا اصل میں جو الف کی جو اصل شکل تھی یا اصل اس کا جو حرف تھا مادے کا وہ واو تھا. تو اس سے کنفرم ہو گیا کہ قاف واو لام اس کا مادہ ہے. اسی طرح آپ آگے جا کے دیکھیں گے, ابھی آپ ہدا کا ٹیبل دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ فارمولا آپ خود سے اپلائی کر سکیں گے. اور کہیں کہیں پہ آپ کو ایون جو مصدر ہے یا اسم فاعل اسم مفعول جو اگلی والی چابیاں ہیں وہ بھی کہیں کہیں آپ کو ہیلپ کر دیں گی اس کا مادہ کنفرم کرنے کے لیے. میں بھی کچھ ایسے افعال بھی آ جائیں گے جس میں ماضی و مضارع کی دونوں کی جو چابی ہے وہ آپ کو کنفرم نہ کر سکے کہ یہ واو ہے یا یا ہے, اس میں تھوڑی سی کنفیوژن رہے. تو وہ آپ کو یہ جو 6 کیز ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی ورڈ آپ کو ضرور کلو دے گا, بلکہ کنفرم کرے گا کہ اس میں اس کے حروف مادہ میں واو آ رہا ہے یا آ رہا ہے. اور اسی لیے اس سینٹنس کو جو میں نے پہلے بولا تھا اس کو آپ لکھ لیں اپنے پاس نوٹس میں کہ الف جو ہے وہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا فعل کے اندر تو وہ حروف مادہ کا حصہ نہیں ہوگا, یا وہ یا تو واو کی بدلی ہوئی شکل ہوگی یا کی بدلی ہوئی شکل ہوگی. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اس کو نوٹ کریں. اور آگے جو اب آپ کو افعال پریکٹس کرائے جا رہے ہیں ان کے اوپر آپ اس کو اپلائی کریں. تو یہ کلاس کے اینڈ میں دوبارہ سے اگر اس پہ کوئی کوشچن ہو تو پھر آپ کیجیے گا. حروف مادہ کیا ہے؟ مادہ جی, حروف مادہ میں یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہم افعال پڑھ رہے ہیں نا عربی زبان میں, جو بھی افعال ہوتے ہیں وربز ہوتے ہیں وہ 3 حرفی مادے پر مشتمل ہوتے ہیں موسٹلی. ٹھیک ہے, 3 حرفی مادہ یعنی ان کا اصل جو ان کا را مٹیریل ہوتا ہے نا جس سے وہ بنا ہوا ہے وہ 3 حروف ہوتے ہیں, 3 لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کہیں پہ آپ کو وہ 3 سے زیادہ لگیں گے, جس طرح یقولو میں آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 ہیں, یقولون میں آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 ہے. تو بیسیکلی آپ نے اس کے جو مضارع کی علامت ہے اس کو مادے کے حروف میں کنسیڈر نہیں کرنا, اس کو الگ کر لیں. جیسے یا ہے تو وہ مضارع کی علامت ہے, یقولون میں یا مضارع کی علامت ہے, اور آگے جو واو اور نون ہے وہ اس کے جمع ہونے کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح تقولو میں
تا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے اور اقولو میں جو شروع کا حمزہ ہے وہ مضارع کی علامت ہے. اسی طرح سے علامت کو آپ الگ کر لیں, علامت از another thing, اور جو مڈل میں چیز آ جائے گی وہ اس کے حروف مادہ ہوں گے, وہ 3 ہی ہوں گے. آپ کو صرف ابھی 3 حروف مادہ سے کنسرن ہے, یعنی کہ یہ بیسک مٹیریل ہے جس سے کوئی فعل بنتا ہے, اور باقی یہ جو ٹیبلز ہوتے ہیں یہ اس کا مولڈ ہوتا ہے. یہ جو ابواب ہوتے ہیں نا, یعنی سیٹس ہوتے ہیں, یا ہم پیٹرن اس کو چلیں کہہ رہے ہیں, ابھی ہم پیٹرن کہہ رہے ہیں, جیسا نصرہ کا پیٹرن ہے, تو یہ پیٹرن اس کا ایک مولڈ ہے. آپ کبھی ان 3 حروف کو آپ اس پیٹرن میں ڈالیں گے تو وہ قال یقولو بنے گا, آپ کسی اور پیٹرن میں ڈالیں گے تو مے بی وہ ہدا یہدی بنے گا. تو وہ دوز آر دا پیٹرنز, وہ اس کا مولڈ ہے, وہ اس کا سانچہ ہے. اور یہ جو حروف مادہ ہیں یہ اس کا بیٹر ہے جس سے آپ وہ کیک بنا رہے ہیں, یا اس کا را مٹیریل ہے جس سے آپ وہ چیز اینڈ میں بنا رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک تھوڑا سا پوائنٹ تھا. جی امید ہے ابھی آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آ گئی ہوگی. تو قالا کے بعد جو ہے اس کی ہم قالا کی طرح تابا کا ٹیبل بھی اسی کے پیٹرن پر آتا ہے, اسی کا سب باب ہے قالا. تو اس کی 6 تابا کی 6 چابیاں کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں عمر لائق ہیں ہمارے ساتھ, آپ تابا کی چابیاں ٹرائی کر لیں گے. عمر بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سن رہا ہوں. تابا ہوگا جی, تابا, پھر دوسری چابی ہوگی جی یتوبو, یقولو کی طرح یتوبو, یتوبی جی. ٹھیک ہے. اور تیسری ہوگی جی تب, تب کو کول کی طرح کیا آئے گا؟ تب, تا پر پیش ہوگا اور با, تب جی. تو اس میں فائل کیا آئے گا؟ اور آگے جی آئے گا تائب, تائب, ٹھیک ہے. طائب. اور آگے جی آئے گا ماتوب, متائب, ماتوب. مطوبن پڑھا جا سکتا ہے, لیکن ایک ہے اس میں عام طور پہ ہم ڈیش پڑھتے ہیں. اگر آپ لکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مطوبن الیہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کا مصدر آئے گا توبتن, ٹھیک ہے جی. تابا اس نے توبہ کی, جس کا مصدر آئے گا توبتن, ٹھیک ہے. تابا یتوبو تب تائب ڈیش توبہ, ٹھیک ہے. اگر ڈیش اس نے کیا ہے, اس سے مفعول جو ہے استعمال نہیں ہوا, اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, مطلوباً الیہ پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. شکریہ. تو یہ قالا کی طرح تابا کا ٹیبل ہم نے پڑھا. قالا بھی نصرہ کے سے تھا, تابا بھی نصرہ سے ہے, لیکن تابا کا جو سب باب ہے وہ قالا کہلاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کے بعد جو ہمارے پاس جو ٹیبل ہے وہ ہے کانا. کانا سب سے پہلے بتائیں گے کس پیٹرن پر آ رہا ہے جی, جو ہم نے پیٹرن پڑھے ہیں فتح, ناصرہ, ضربہ, سامیہ میں سے کس پر آ رہا ہے؟ نصرہ. نصرہ پر. جیسے قالا نصرہ سے تھا تو کانا بھی نصرہ سے ہے, ٹھیک ہے. کانا وہ تھا, کانا وہ تھا. کانا کا روٹ لیٹر بھی آپ نے ویسے پہچانا جیسا کہ آپ نے قالا کا پہچانا, ٹھیک ہے. قالا کا قوالا تھا تو کانا کا بھی قوانا ہے, اسی پیٹرن پر لیٹر ہے. تو کانا کا ٹیبل میرے ساتھ ریوائز کیجیے گا. کانا, کانو, کنتا, کنتو, کنتم, کننا, ہم سب تھے. اور مضارع کیا آئے گا؟ یکونو. جیسے یقولو تھا تو یہاں پہ یکونو, ٹھیک ہے. یکونو, یکونون, تکونو, اکونو, تکونون, نکونو, نکونو ہم سب ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے مادہ کو تلاش کرنے کے لیے وہی طریقہ کار اپنانا ہے جو ہم نے پچھلے ٹیبلز میں اب تک اپنایا ہے, ٹھیک ہے جی. ماضی سے جائیں یا مضارع سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, جیسے کہ سسٹر نے یہ بتایا کہ جو 6 چابیاں وہاں سے بھی آپ کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے روٹ لیٹر کو پہچاننے میں, ٹھیک ہے جی. اور اس کا عمل آئے گا کن, ہو جا, ٹھیک ہے. کونو, تم سب ہو جاؤ. لا تکن, لا تکونو, یہ نہیں ہے.
काइन होने वाला, इसम फाइल क्या है, काइन डैश कौन। डैश इसलिए कहते हैं कि ये आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको डैश कह देते हैं। तो ये काना का टेबल हमने पढ़ा, इसके जो रूट लेटर है काफ वाव और नून है, और ये आता है नासारा के पैटर्न पर। ठीक है जी, इसका सब बाब क्या है, काला। जी, काना की जो 6 चाबी हैं हम इसको रिवाइज करेंगे। काना यकूनु, कुन, काइन डैश कौन। ठीक है, अब यहाँ पे भी रूट लेटर को आप यकून में भी देख सकते हैं, या को जो मुजारे की निशानी है उसको आप हटा के काफ वाव नून इसका आपको पता चल सकता है। इस तरह से जब मस्तर पर आप जाते हैं कौन, वहाँ पर भी काफ वाव नून इसका रूट लेटर वहाँ से भी पहचाने जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपको रूट लेटर पहचानना आसान होगा 6 चाबियों में से। अब हमने इस काना के बाद काना की तरह जाका का टेबल है, जैसे काना नासरा के पैटर्न पर आता था काला की तरह, तो ये जाका जो है ये भी काना की तरह जाका है, ये भी नासरा के पैटर्न पर आएगा। तो जाका का टेबल कौन करेगा, इसकी 6 चाबियां कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी सर। जाका या जाकूनु जुक जाइकिन जुकून। यहाँ पे हमारे साथ रेजा के नुज़हत यास्मीन हैं, आप पढ़ेंगे ये टेबल कर लें। कोशिश करती हूँ सर। जाका, जी, यज़ूकू, यज़ूकू, जुक, जुक, जायक, जायकुन, मज़ूक, जी, मज़ूकुन, ज़ौक, ज़ौक, मज़ूकुन, ज़ौक। मज़ूक। ठीक है, जाका का मैंने उसने चखा। ठीक है, चखना है, ज़ौक का मतलब है। तो ये जो टेबल हम रिवाइज कर रहे हैं, मैं आप मुख्तलिफ लोगों के नाम बोल रहा हूँ, तो कोशिश करें कि जो पीछे रह जाते हैं, जो हमारा होमवर्क हो रहा होता है पूरे वीक में, ग्रुप में जो एक्टिविटी हो रही होती है, जो उस लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, तो आप क्लास की एक्टिविटी में शामिल हो जाएं ताकि उनकी रिवीजन हो जाए। क्योंकि देखें, कोई भी होमवर्क है, जब तक आप उसको ज़ुबान से बोलेंगे नहीं, उस वक्त आपको पक्की तरह से याद नहीं होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो खुद से बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो चीज़ अच्छी तरह से ज़हन-नशीन होगी। ठीक है, अदरवाइज खाली सुनने से कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो उसमें लर्निंग, लिसनिंग, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है जी, तो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो मैं भूल भी जाऊँ तो ऐसे लोग जो प्रैक्टिस में शामिल नहीं हो सके, वो खुद से बोलें और खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, तो जाका का टेबल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जाका, यज़ूकु, ज़ुक, ज़ाइक, मज़ूक, ज़ौक। ठीक है जी, जाका का टेबल हमने किया, ये काना की तरह है और ये नासरा के पैटर्न पर आता है। इसका जाका के रूट लेटर क्या होंगे जी? काना के रूट लेटर दाल वाव काफ, दाल वाव काफ, जाका का रूट लेटर क्या है जी? जाल वाव काफ, जाल वाव काफ। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। अब जाका से नहीं पता चल रहा, तो इसी तरह से आपको यज़ूकू से पता चल जाएगा कि इसके रूट लेटर क्या है। ठीक है, जाल वाव काफ। ये सिस्टर अनीला का रेज हैंड हुआ, प्लीज, क्वेश्चन है। नो सर, क्वेश्चन नहीं, मैंने बताना था, बस वो बता दे सिस्टर। ठीक है जी, तो फिर हम इसको रिपीट करते हैं। काना की तरह जाका का टेबल भी है, और जाका काना ये दोनों नासरा के पैटर्न पर आ रहे हैं। इसके रूट लेटर हैं जाल वाव काफ। ठीक है जी, इसके बाद हमारे साथ हमारे पास जो टेबल है वो है ज़्यादा। ज़्यादा उसने बढ़ाया, ज़्यादा किया। ठीक है, हम पढ़ते हैं ज़्यादा करना, हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा कौन बताएगा, ये किस पैटर्न से आ रहा है? जो 4 पैटर्न हमने पढ़े थे शुरू में, उसमें से किस पर आ रहा है जी? ज़राबा। कोई और बताएगा? दराबा जी। कन्फर्म है? यस, दाराबा, माशाल्लाह, दाराबा से। ठीक है जी, ज़्यादा जो है वो दाराबा से आ रहा है, उसने बढ़ाया।
زیادہ اس نے زیادہ کیا، زیادتی کی، ٹھیک ہے. زیادہ اس کا ماضی پڑھیں، زیادہ، زادو، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو، زدتم، زدنا. یزیدو مضارع کیا ہے؟ یزیدو، یزیدونا، تزیدو، ازیدو، تزیدونا، نزیدو. اب میں پوچھتا ہوں کہ ایک ورڈ ہے ازیدو، یہ سسٹر انیلا، اس میں میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ ازیدو جو ہے یہ ایک فعل ہے، اور آپ بتائیں کہ یہ کمزور ہے، حمزہ والا ہے یا ڈبل حرف والا ہے؟ یہ کمزور فعل ہے، حمزہ والا ہے. یہ دو باتیں نہیں، ایک بات بتائیں، کمزور ہے یا حمزہ والا ہے؟ یہ حمزہ والا فعل ہے. حمزہ والا نہیں ہے، یہ یا آ رہا ہے اس میں. ایک منٹ، کمزور فیل ہے، کمزور فیل. ایک منٹ، میں ان سے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو حمزہ والا آپ نے کہا ہے، آپ نے کیسے اس کو پہچانا کہ حمزہ والا ہے؟ سوری سر، میں اس کے روٹ ورڈ میں نہیں گئی، میں نے یہیں سے دیکھ لیا اس کو. جی یہی بات آپ نے کوئز میں بھی اس کا بہت خیال رکھنا ہے. مضارع ہے. جی ازیدو جو ہے یہ اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، یہ مضارع کی علامت ہے. تو یہ سر یہ ہے کمزور فعل ہے. زیادہ اس کا مطلب بیچ میں الف آ رہا ہے، سینٹر میں الف آ رہا ہے، اور حمزہ نہیں ہے، جس الف ہے. اچھا تو یہ کمزور حرف ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ کا اچھا کمزور حرف کیسے ہے؟ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ سر اس کا روٹ لیٹر مضارع میں سے جا کے دیکھتی ہوں، یہ آئے گا زا اور یا اور دال. زال، یا اور دال. دال، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس میں چونکہ کمزور حرف اس میں یا ہے، اس لیے یہ ہوگا کمزور حرف کہلائے گا. یہ صحت مند نہیں ہے، نہ یہ حمزہ والا ہے، ٹھیک ہے. جو حمزہ شروع میں نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کے جو کوشچن ہوتے ہیں وہ آپ کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کوئز میں بھی ایسے جاگتے رہیں، ٹھیک ہے. کوئز بناتے وقت یہ چیز میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ایسے کوشچن بنائے رہے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے. دیکھیں اگر بالکل حلوہ کی طرح ہوگا کوئز تو پھر کوئز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نا. پھر تو ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کو ہوم ورک دے دیا گیا، آپ بک کھول کر اس کو کرتے رہیں، ٹھیک ہے. تو کوئز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیں، اور آپ کو ٹائم بھی کافی دیا جاتا ہے، اس میں آپ سوچ سمجھ کر لکھیں کہ یہ کوشچن کیا ہے اور اس کا آنسر ہم نے کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے روٹ لیٹر کی. ازیدو یہ حمزہ والا فعل نہیں ہے، یہ بلکہ کمزور ہے کیونکہ اس میں روٹ لیٹر اس کے یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کا ہم امر کریں گے زد. زد کو زیادہ کر بڑھا، زیدو تم سب بڑھاؤ، ٹھیک ہے. بعض لوگ اس میں بعض جگہ لکھتے ہیں زیدو، زیدو نہیں ہے، یہ زیدو اس کا پورا آئے گا. جو امر ہے زیدو تم سب بڑھاؤ. لا تزد، لا تزیدو، لا تزیدو، ٹھیک ہے، تم سب مت بڑھاؤ. زائد، مزید، زیادہ. تو زیادہ یہ آ رہا ہے اس سے زاربہ سے، اور اس کے روٹ لیٹر ہے زال، یا اور دال، ٹھیک ہے. اور یہ کمزور حروف میں ایسا آتا ہے. اس کے بعد اس چیز کی 6 چابیاں ہم پڑھیں گے. زیادہ اس نے زیادہ کیا، بڑھایا. یزید، زد، زائد، مزید، زیادہ. اس کا مصدر ہے زیادہ، بڑھانا. زیادہ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں شروع میں ہم نے ماضی میں بات کی تھی کہ جیسے زیادہ، زادو اور زدتا اس میں آ گیا تھا، وہ بھی جیسے قاعدہ بھی اس طرح سے آئے گا زیادہ کی طرح، ٹھیک ہے. تو زدتا میں دال وہاں پہ سائلنٹ ہے چونکہ آخر میں دو، اس کو اس طرح پڑھنے میں چونکہ مشکل ہوتی ہے، اگر تا ایک سائلنٹ ہوتا ہے اور ایک تا کے اوپر زبر ہے تو دو حرف دو اکٹھے جو ہیں وہ ساکن جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے جو پہلے والا ہے اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں. زدتا تا پڑھا جا رہا ہے لیکن دال یہاں پہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس لیے اس کو پہچانے. اور زیادہ کی طرح قاعدہ کا ڈبل ہے. قاعدہ اس نے خفیہ تدبیر کی. قاعدہ جیسا کہ زیادہ ضربہ کے پیٹرن پر ہے،
زال یا دال اس کا روٹیٹر ہے. اس طرح سے قاعدہ بھی ہے. تو قاعدہ کس سے ہوگا؟ وہ بھی ضاربہ سے آئے گا. ٹھیک ہے. تو زیادہ جو اس کا ہے سب باب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قاعدہ کی 6 چابیاں پڑھیں گے. کون کرے گا 6 چابیاں قاعدہ کی؟ جی یہ ملک مجید صاحب ہیں. یہ ارشاد یہ قاعدہ فعل ماضی ہوگا قاعدہ، فعل مضارع یقیدو، ٹھیک ہے، فعل امر ہوگا قد، فاعل قائد، مفعول مقید، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے قید. نہیں اس کا مصدر ہے، مصدر ہے قید. ٹھیک ہے جی، سوری مصدر قید. اچھا مصدر جو ہے اس کا پیٹرن چونکہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. اس میں اب جیسے اس کا زیارتن ہے تو اس کا قیدن ہے. ٹھیک ہے جی. قاعدہ یقیدو قد قائد مقید قیدن. قاعدہ کا مطلب کیا؟ اس نے خفیہ تدبیر کی. تو اس کا روٹیٹر کیا آئیں گے؟ کاف یا دال. ٹھیک ہے. تو ایک ورڈ ہے یقیدون. یقیدون میں لکھتا ہوں تو آپ بتائیں گے، یہ سسٹر رقیہ ہمارے ساتھ ہی یہ بتائیں گے یقیدون یہ کمزور فعل ہے یا صحت مند ہے؟ جیسے یزیدون کمزور فعل. تو اس کا روٹیٹر کیا ہوں گے اس کے؟ کاف یا اور دال. کاف یا دال. یعنی کہ آپ نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے مضارع کی علامات کو سے ان سے آپ نے پریشانی ہونا کہ یہ مضارع کی علامت اس میں یہ آگے تو یہ شاید حمزہ والا یا ٹھیک ہے نا. روٹیٹر آپ نے پہچانے ہیں. تو یہ زیادہ کی طرح ہم نے پڑھا تھا قاعدہ کا ٹیبل میں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کے بعد ہمارے پاس ٹیبل ہے دعا. دعا یہ 4 پیٹرن میں سے کس پر آ رہا ہے؟ ناصارہ. دعا یدعو اس کا مضارع ہے تو یہ کس پر پیٹرن پر آئے گا؟ ناصرہ کے. اس میں تھا دعوا یدعو. ٹھیک ہے. ناصرہ ینصرو کے. تو دعا کا مطلب اس نے پکارا. پکارنا دعا کرنا، پکارنا وہ بھی اسی سے ہے، دعا کرنا بھی اسی سے ہے. دعا اس نے پکارا. دعا دعو. اچھا یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دعا ہے اس کے بعد دعو آ رہا ہے، یعنی کہ آئین کے اوپر زبر آ رہا ہے، آئین کے اوپر یہاں پر پیش نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ جہاں پر ماضی میں جو ماضی ہے اس کا ساؤنڈ الف کے ساتھ آئے گا تو آپ اس کو پہلے حرف اس کے اوپر زبر پڑیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس کا ساؤنڈ آ رہا ہے الف کے ساتھ تو اس کو آپ پڑھیں گے زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. دا کے بعد دعوری ہم کیسے ہم کہیں گے دعو، آئین پہ زبر ہوگا. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا. مضارع کیا ہے؟ یدعو. مضارع کیا آئے گا؟ یدعو. اب مضارع میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یدعو یہ بغیر واو کے ہوگا تو وہ مضارع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ واو کے ساتھ لکھا جائے گا یدعو. اگر واو کے بعد الف آ جائے، جیسے مضارع آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واو کے بعد الف ہوگا تو وہ الف جمع، وہ جمع کہلائے گا. ٹھیک ہے. وہ جمع کا الف ہوگا. تو یہ چونکہ جمع نہیں ہے پہلے والا، یہ واحد ہے، اس لیے اس کو لکھا گیا یدعو. ٹھیک ہے. یدعو یدعون تدعو ادعو تدعون ندعو. ہم سب پکارتے ہیں. تو امر کیا آئے گا؟ دا سے ادعو پکار. ادعو لا تدعو لا تدعو ہم سب نہ پکارو. اب دیکھیں لا تدعو میں جو واو کے بعد الف آ رہا ہے یہ اس سے سمجھیں کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. لا تدعو. اس طرح سے ادعو میں بھی واو کے بعد الف آ رہا ہے یہ بھی جمع کا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے.
अमर क्या आएगा, दाइन पुकारने वाला, दाई जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मदऊन जिसको पुकारा जाए, और इसका वस्त्र आएगा दुआउन पुकारना। अब दा जैसे हमने पढ़ा ये नासरा के पैटर्न पर है, तो इसके रूट लेटर क्या होंगे जी, दा के दाल आइन अलिफ होगा या कुछ और होंगे, दाल ऐन वाव, वाओ, दाल आइन वाओ, माशाल्लाह। ये हमें मालूम है मुजारे से, जैसे कि हमने पहले भी बात जिक्र की थी, तो या जो मुजारे की अलामत है उसको हमने हटाएंगे तो दाल आइन वाओ उसके रूट लेटर हमें समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सामने ये पूरा टेबल है, इसमें से कोई भी वर्ड हमारे सामने आ जाए तो हमने उसके रूट लेटर क्या पहचानने हैं, दाल आइन वाओ ही लिखना है हमने। उदऊ अगर हमारे सामने आ जाए फिर भी हमने दाल आइन वाओ लिखना है। अगर हमारे सामने तदऊन आ जाए, नदऊ आ जाए, हमने उसके रूट लेटर क्या लिखने हैं कि ये दाल आइन वाओ ही इसके रूट लेटर है, ठीक है जी। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद इसके जो 6 चाबियां हैं उसको रिवाइज करेंगे। दा उसने पुकारा, यदऊ वो पुकारता है, उदऊ दाइन, मदऊन दुआउन पुकारना, ठीक है। तो दा की तरह जो टेबल है तला का, जैसा कि दा नासरा के पैटर्न पर आ रहा है, ये तला भी जो है वो दा की तरह है, यानी कि ये भी नासरा के पैटर्न पर है। तो दा की तरह तला की 6 चाबियां कौन करके, सिस्टर रुकैया का है रेज़ हैंड हुआ है, तला की 6 चाबियां आप पढ़ेंगे। तला, यतलू, उत, तालिन, उतलू, तालिन, मतलून और तिलावा। तिलावत मस्तर इसका तिलावत। अब इसमें देखें आपने पढ़ा ना, जैसे दा तो उसके बाद बनाएगा तला, ठीक है। यदऊ, यतलू, उदऊ, उतलू। अब यहाँ पे लाम के ऊपर पेश आएगा, उसके बाद वाव नहीं आएगा, ठीक है। ये बात ज़हन में रखिएगा, उतलू, ठीक है जी। अगर जमा आएगा फिर हम वाव लगाएंगे, उतलू, उतलू, तो एक बात उतलू पे जमा आएगा, जो कि 6 चाबियों में हम जमा नहीं पढ़ते, हम अमर की जो ऑर्डर है उसका सिर्फ हम वाहिद पढ़ते हैं। तो उदऊ, उतलू, तो तिलावत कर, दाइन, दाइन, तालिन, तिलावत करने वाला, मदऊन, ठीक है, मतलून, जिस चीज़ की तिलावत की जाए, दुआउन, ये इसका मस्तर है और उसका मस्तर है तिलावतुन, ठीक है। मस्तर चेंज है, बाकी 6 चाबियां इसकी सेम आएंगी, ठीक है जी। तो दा जो है इसके हमने पढ़े थे रूट लेटर दाल आइन और वाव। तो तला के क्या होंगे जी, तालाम वाव, तालाम वाव, ठीक है जी। यहाँ पर भी सेम इसका है। तो दा की तरह तला का टेबल भी हमने याद कर लिया। इसी से 6 चाबियां जो हमने तला की पढ़ी हैं, इसी से हम इसका पूरा टेबल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस यदऊ में फेल मजारे में वाव क्यों आया साथ, जब तला के साथ यतलू में वाव नहीं आया? जी यहाँ पे बताएं सर, यहाँ मजारे जो है इसमें यदऊ में वाव आया आखिर में, तो मजारे के वाहिद की बात कर रही हैं आप, यतलू नहीं आया, ठीक है। तो यतलू में भी है ना, ये जो मुजारे में आपको आइन के बाद वाव नजर आ रहा है, वाव जो साकिन है, ये यतलू में भी है ना। वहाँ जो मैंने बात की है कि उसके बाद लाम के बाद वाव नहीं आएगा, वो अमर की बात की है। जैसे अमर में वाव नहीं होगा, मेरा ख्याल है वो कंफ्यूज हो रही जी, है। मैंने अमर की बात की है। देखिए अच्छा, जैसे अमर ठीक है में जी, अमर ठीक आप देख रहे हैं, उदऊ है ना, एंड पे देखिए अमर, उदऊ, आइन के बाद वाव नहीं आ रहा, उदऊ आ रहा है, ठीक है। तो 6 चाबियों की बात कर रहा हूँ। इसमें अमर भी ऐसे ही आएगा, इसमें तला का भी अमर ऐसे आएगा, उतलू, ठीक है जी। तो हमने दा के साथ तला का टेबल भी याद कर लिया, और इसके बाद हमारे पास टेबल है हदा। अच्छा, हदा जो है ये किस पैटर्न पर आ रहा है, नासरा, दौराबा, सामिया? दाराबा, दाराबा,
ہدا آ رہا ہے ضربا، ٹھیک ہے جی. ہدا اس نے ہدایت دی، تو اس کا ٹیبل پڑھیں گے ہدا، ہدو، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا. مضارع ہے یہدی، یہدون، تہدی، اہدی، تہدون، نہدی. نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. امر کیا آئے گا؟ اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو. اسم فاعل ہے ہادن، ہدایت دینے والا. مہدیٌ، ہدایہ، ہدایت اس کا مصدر آئے گا. اب ہدا یہدی جو ہم نے پڑھا ہے یہ آ رہا ہے پیٹرن پر ضربا کے، ٹھیک ہے. تو ضربا کے پیٹرن پر آ رہا ہے، اس کے روٹیٹر کیا ہوں گے؟ ہاں دال یا، ہاں دال یا، ہا دال یا، ٹھیک ہے. یہ ہمیں صحیح پتہ چل رہا ہے، ہا دال یا اس کے روٹیٹر ہے. تو یہ کمزور حرف میں آ رہا ہے. اس کے جو کمزور حرف ہے وہ آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ کمزور حرف ہے ہدا، اور یہ ضربا کے پیٹرن پر آ رہا ہے. ہدا یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، اس نے ہدایت دی. ہدا کے کر لیجئے گا 6 جبے کر لیں. ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیٌ، ہدن. ہدن بھی آتا ہے مصدر، اور ہدایتن بھی مصدر آتا ہے ہدا کا. 6 چابیاں اگر آپ کو یاد رہیں گی کسی بھی ٹیبل کی، تو پورا ٹیبل بنانا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. ہدا کی طرح جزا کا ٹیبل بھی ہے. جزا کا مطلب ہے اس نے بدلہ دیا. جزا کی کا ٹیبل ہمارے ساتھ ہیں. جزا جی ایک منٹ میں، یہ عائشہ عارف ہیں ہمارے ساتھ کوئی سسٹر. کیا آپ موجود ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پہلے پارٹیسپیٹ نہیں کیا وہ ابھی کر لیں، تاکہ ان کا بھی تھوڑا سا کانفیڈنس کا لیول جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے. میرے خیال میں وہ نہیں ہے. عائشہ نور، سسٹر عائشہ نور ہے ہمارے ساتھ. جی سر. جزا، یجزی، اجزی، جازن، مجازی، جازن اس کا اسم فائل ہے. جازن اسم مفعول کیا ہوگا؟ مجازی، نہیں مجازی نہیں ہے، مجزی. مجزی اور اس کا مصدر ہے جزاؤن، اس کا مصدر آئے گا جزاؤن، ٹھیک ہے. جزا، سر، یجزی، اجزی، جازن، مجزین، جزاؤن. جزا کا مطلب ہے اس نے بدلہ دیا. تو ہدا کا جو ٹیبل ہم نے پڑھا تھا ضربا کے پیٹرن پر آ رہا ہے، تو اس کے روٹیٹر تھے ہا، دال اور یا. تو جزا کے کیا ہوں گے؟ جیم، جیم، زا یا، ٹھیک ہے. اس کے بھی جیسے ہدا کی طرح اس کا جو کمزور حرف ہے وہ اس کے آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد امارا کا ٹیبل ہے ہمارے پاس. امارا، امارا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا. تو امارا کس پیٹرن پر آ رہا ہے جی؟ امارا. ناصرہ. اور کوئی بتائے گا؟ سرا، نصرہ، ینصر، ینصر، نصرہ، نصرہ، نصرہ. ہمارا جو ہے یہ ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، ٹھیک ہے جی. ناصرہ، ینصر، ہمارا یامر، ٹھیک ہے. ہمارا، ہمارا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، ہم سب نے حکم دیا. کہ مضارع کیا آئے گا؟ یامرو، یامرون، تامرو، آمر. یہاں پر 2 حمزات جمع ہوئے تھے تو اس کو ہم نے اس کو یہ
الف میں تبدیل ہو جاتا ہے آمر. ٹھیک ہے, آمر میں حکم دیتا ہوں. تأمرون نأمر, ہم سب حکم دیتے ہیں. اب امارہ کے ٹیبل میں جو کہ ناصرہ کا پیٹرن میں آ رہا ہے, اس کے روٹ لیٹر کیا ہے جی؟ کیا ہے جی امارہ کے روٹ لیٹر؟ یا میم را, حمزہ, حمزہ میم را. کوئی بتائے گا اور؟ الف میم را. الف میم را. الف نہیں, یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, حمزہ میم را امارہ کے روٹ لیٹر ہیں. اور میں یہ ایک ورڈ بولتا ہوں نا امورو, تو یہ بتائیں کہ یہ کمزور حرف ہے یا صحت مند ہے؟ صحت مند. جی, اگر آپ سے دو باتیں پوچھی جا رہی ہیں کہ یہ کمزور ہے یا صحت مند ہے, تو پھر آپ اس کو صحت مند ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ یہ کمزور ہے, صحت مند ہے, حمزہ والا ہے, ڈبل حرف والا ہے, 3-4 آپشن ہے, پھر آپ اس کو حمزہ والا کہیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس کے روٹ لیٹر میں حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ کہیں گے یہ حمزہ والا فعل ہے. اچھا, ایک چیز میں ایڈ کر دوں, اس میں یہ تھا کہ آپ اسے کہیں گے صحت مند, لیکن اگر آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں, ڈبل آپشنز بھی آپ کر سکتے ہیں اگر, تو پھر آپ کو اس میں حمزہ والا بھی اور صحت مند بھی, آپ کو اس طرح سے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا نا. بعض اوقات ایسا بھی آ جائے گا کہ آپ کو ایک فعل کے متعلق 2 یا 3 اس کے ٹریٹس, 2 یا 3 اس کی خصوصیات آپ کو چوز کرنی ہو, تو اس میں جس طرح امرا کے کیس میں آپ کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ صحت مند میں بھی فال کرتا ہے, حمزہ والے میں بھی فال کرتا ہے. تو اگر آپ سے ایک ہی آپشن پوچھی جا رہی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے, تو آبویسلی آپ وہ ایک ہی کریں گے, لیکن اگر ایک سے زیادہ کا ہے چانس, تو پھر آپ وہ بھی لیں گے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوشچن کو کیئرفلی پڑھنا ہوگا کہ اس میں ہم ایک سے زیادہ آپشنس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کریں گے. ایسا ہوا ہے نا کچھ کوسچنس میں ہمارے یہاں آتی ہے, اس میں پھر اسٹوڈنٹس کے تعلقات پہلے تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا تھا, اس لیے تھوڑا سا میں نے کلیئر کیا. ٹھیک ہوگا, بالکل. تو یہ بات آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے, جو ہم پہچانتے ہیں صحت مند ہے, کمزور ہے, حمزہ والا ہے یا ڈبل حرف والا. اس میں پہچان میں آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی فعل کے متعلق 2 باتیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپشن پہ کہ آپشن کیا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد جو امارہ کا امر ہے, مر, حکم دے, مرو, تم سب حکم دو. لا تأمر, لا تأمرو, حکم مت دو. آمر, مأمور, امر, امر مین حکم دینا. اس کے روٹ لیٹر کیا پڑھے تھے ہم نے؟ حمزہ میم را, اور یہ ناصرہ کے پیٹرن پر آ رہا ہے, اور یہ حمزہ والا فعل ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں ہر فعل کے متعلق آپ کو یاد ہونی چاہیے. چل آگے آپ کو بہت کام آئیں گی. اس کے بعد 6 چابیاں اس کی کر لیں. امارہ یا امورو, مر, آمر, مامور, امر, حکم دینا. امارہ کی طرح آخذہ کا ٹیبل بھی ہے. تو امارہ اگر ناصرہ کے پیٹرن پر ہے تو آخذہ بھی obviously ناصرہ کے پیٹرن پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو امارہ کے روٹ لیٹر تھے حمزہ میم را, یہاں پر اس کے روٹ لیٹر ہوں گے حمزہ, خا اور زال. کیونکہ آخذہ اس نے پکڑا. تو آخذہ کا ٹیبل کون کرے گا جی؟ جس نے پہلے نہ کیا ہو, کوشش کریں کہ وہ کر لیں. نام تو کافی زیادہ ہیں, لیکن آواز سے چند لوگوں کی آتی ہے, اور ریز ہینڈ بھی بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں. سیم کنڈیشن ہوتی ہے گروپ میں بھی. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چند لوگ صرف رپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. جی کریں, کون بول رہے ہیں؟ انیلا بات کریں. جی کریں پلیز. آخذہ, یاخذو, خذ, اس کا دے گا آخذ, امر آ گیا. آخذ, آخذ, ماخوذ اور اخذ. اخذ اس کا مسئلہ. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اب آخذہ کا اس نے پکڑا. آخذہ یا خذو, خذ, آخذ, ماخوذ, اخذ. جی, یہ برادر شہزاد کا ریزلٹ ہوا پلیز. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں نے یہی کرنا تھا, آخذہ
जी, याखुजु, खुज, आखिज, माखूज, अख्ज। माशाल्लाह। तो हमारे की तरह आखाजा का टेबल भी हमने याद कर लिया। 6 चाबियों के जरिए से हम इंशाल्लाह पूरा टेबल भी हम बना सकेंगे, जैसा कि हम वर्क बुक में इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग साथ साथ वर्क बुक भी फिल कर रहे हैं या आखिर में करेंगे, कोर्स के आखिर में? सर साथ ही कर रहे हैं। साथ साथ करें। और वर्क बुक के हवाले से एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि ये जो QC2 की वर्क बुक है, इसमें ग्रामर पार्ट पेज 23 से शुरू हो रहा है, वो भी आपने फिल करना है कुरान पार्ट के साथ साथ, ठीक है जी। क्योंकि होता ये कि जब कोर्स के एंड पे जो डेट दी गई होती है, इसमें आपने वर्क बुक जमा करवानी है, तो उस डेट के बाद बहुत से लोग जमा करवा रहे होते हैं, जबकि रिजल्ट भी तैयार हो चुका होता है। इसलिए कोशिश करें साथ से करेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको याद भी रहेंगी चीज़ें और प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। सर मैंने कहना था कि जो आपने वर्क बुक की सबमिशन की डेट दी हुई है ना, वो उससे पहले है जब हमारा आखिरी लेसन होगा जी, उसकी डेट जरा सी बढ़ा दें। उसकी डेट इसलिए नहीं बढ़ सकती है कि वो मैंने जो डेट दिया है वो उस दिन आपकी आपका होगा फाइनल रिवीजन होगी, फाइनल रिवीजन होगी। अच्छा रिवीजन, ठीक है, रिवीजन वाले दिन आपको डेट रखी गई है, आखिरी लेसन वाले दिन नहीं रखी। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है जी। अच्छा, अखाजा का टेबल हम कर चुके जी। इसके बाद है ज़न्ना। अब आ जाएंगे वो हरूफ जो डबल हरफ वाले कहलाते हैं। ज़न्ना, उसने गुमान किया। नून, नून इसका रूट लेटर है और इसके ये किस पैटर्न पर आ रहा है? नासारा, दौराबा, सामिया, फतहा, नासारा। नासारा जी, नासारा के पैटर्न पर है जी ज़न्ना। तो और ये डबल हरफ वाला है, इसमें रूट लेटर में 2 हरूफ आ रहे हैं, ठीक है। डबल हरफ का मतलब ये होता है कि जिसके रूट लेटर है उसमें 2 हरफ एक जैसे हो, तो उसको हम कहते हैं कि यकसा हरूफ वाला भी इसके लिए लफ्ज़ यूज होता है, और इसके लिए डबल हरफ वाला भी इसको कहते हैं। ज़न्ना, ज़न्नू, ज़नंता, यहाँ पर दोनों नून खुल जाएंगे, ठीक है। ज़नंता, ज़नंतु, ज़नंतुम, ज़नंता, यज़ुन्नु, मान करता है, यज़ुन्नून, तज़ुन्नु, तज़ुन्नु, तज़ुन्नून, तज़ुन्नु, ठीक है। आपके सामने अगर फेल आएगा अज़ुन्नु, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ये हमजा वाला है, डबल हरफ वाला है, कमजोर है, क्या है? डबल हरफ वाला है, ठीक है। हमजा चूंकि मुजारे के लिए है। इस तरह पूरे टेबल के अंदर कोई भी लफ्ज़ आप ले सकते हैं, उसमें पहचानने में आपको आसानी इंशाल्लाह होगी। तो इसका हम करेंगे अभी अमर। ज़ुन्ना, ठीक है। ज़ुन्नू, ला तज़ुन्ना, ला तज़ुन्नु, ला तज़ुन्नु जमा के लिए आएगा। ज़ानुन, मज़नूनुन, और इसके जो मस्तर है ज़न्न, ठीक है जी। तो ज़न्ना के मुतालिक आपने ये बात ज़हन में रखनी है, एक तो ये नासरा के पैटर्न पर आ रहा है, और दूसरा ये कि दूसरी जो कैटेगरी हम याद करते हैं कि ये कमज़ोर है, हमजा वाला है, डबल है, तो ये डबल हरफ में आता है, ठीक है जी। और इसके रूट लेटर है ज़ा, नून, नून, ठीक है। अगर आपके सामने तज़ुन्नु आ जाता है तो आप इसको ता ज़ा नून नहीं लिखेंगे, बल्कि ज़ा नून नून लिखेंगे, ठीक है जी। और ज़न्ना की तरह का जो इसके आगे हम पढ़ेंगे 6 चाबियां। ज़न्ना, यज़ुन्नु, ज़ुन्ना गुमान कर, अमर है। ज़ानुन, मज़नूनुन, ज़न्नुन। ज़न्ना का मतलब था गुमान करना, तो ज़न्ना की तरह टेबल है रद्दा का। रद्दा का टेबल कौन करेगा जी? सर मैं करूंगी। सर मैं करूंगी। एक मिनट, यहाँ पे है हमारे पास है मासूमा आज़म हमारे अच्छा, नादिया सलीम सिस्टर का भी पहले पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, उनको चांस नहीं मिला था। सिस्टर नादिया सलीम को भी ले लीजिए। जी जी, इसके बाद वो कर लेंगे। सिस्टर मेरे सामने मासूमा आज़म है। जी जी सर जी, रद्दा या रुद्दू
फेल अमर रुद्दा, फाइल रादुन, मफूल मरदूदुन, मस्दर रद्दुन। रद्दुन, माशाल्लाह। रद्दा या रुद्दु, रुद्दा, ठीक है ना, रद्दा मैंने उसने वापस किया, ठीक है। रादुन, मरदूदुन और रद्दुन इसका मस्दर है। अच्छा, रद्दा का जो रूट लेटर हैं वो क्या आएंगे? रा दाल दाल। ठीक है, जैसे जन्ना का है इस तरह रद्दा का भी ऐसे आएगा, और ये दोनों नासरा के पैटर्न पर आ रहे हैं। और जन्ना जो है ये रद्दा का, इसको साहब बाब आप कह सकते हैं, ठीक है जी। और डबल हरूफ वाला है, डबल हरफ वाला इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है। और जन्ना के बाद हमारे पास टेबल है जल्ला। जल्ला का टेबल भी उसी तरह से आ रहा है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो चेंज है। ये किस पर आ रहा है जी? नासरा, ज़राबा, सामिया, फातहा, ज़राबा, ठीक है। जन्ना जो था वो भी डबल हरफ वाला है, लेकिन वो नासरा के पैटर्न पर है, और जल्ला जो है ये ज़राबा के पैटर्न पर, ठीक है जी। इसके पूरे टेबल की प्रैक्टिस करें। जल्ला, जल्लू, जललता, यहाँ पर भी नून की तरह यहाँ पर भी दो लाम खुल जाएंगे। जललता, जललतु, जललतुम, जललना। जल्ला का जो मुजारे है यदिल्लु, यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नादिल्लु, हम सब गुमराह होते हैं। इसका अमर आएगा दिल्ला। जन्ना में देखा, आपने देखा था इसका अमर क्या था? जुन्ना। यहाँ पे दिल्ला, ठीक है जी। ये जो कि ज़राबा के पैटर्न से है। दिल्ला, दिल्लू, ला तदिल्ला, ला तदिल्लू, दाल डैश दलाला। अब जल्ला का जो टेबल है इसके एक तो ज़राबा के पैटर्न पर है, और दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि इसके रूट लेटर हैं गौद, लाम, लाम, ठीक है जी। और ये जो दूसरी एक कैटेगरी हम याद करते हैं, कमज़ोर है, सेहतमंद है, डबल हरफ वाला है, उसमें से आप इसको लिखेंगे ये डबल हरफ वाला है, ठीक है। दल्ला की 6 चाबे कीजिएगा। दल्ला, यदिल्लु, दिल्ला, दाल डैश दलाला। ये दल्ला की तरह जो टेबल है हमारे पास, खर्रा, खर्रा के टेबल के लिए जो सफिया नाम बोला था पिछली दफा, कौन थी? नादिया सलीम थी, अगर वो बोलना चाहें तो। हाँ जी, अगर वो बोले नादिया सलीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खर्रा, यखिरु, खिर्रा, खार, और मफूल मुझे नहीं पता है, और खर जी डैश, और इसका अमर क्या आएगा? मस्तर क्या आएगा? खर। खर, ठीक है। अच्छा, जो मेल साइड्स हैं वो भी पार्टिसिपेट किया करें इसके अंदर, कोशिश करें। और जल्ला का जो पैटर्न है खर्रा की तरह है। अच्छा, खर्रा और जल्ला सेम है, यानी कि एक तो दोनों ज़राबा के पैटर्न्स हैं, और दूसरा ये है कि ये डबल हरफ वाले हैं दोनों। और जल्ला की तरह खर्रा का जो रूट लेटर है वो भी खा, रा, रा, ठीक है जी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, इसके रूट लेटर याद करने हैं। और इसको, इसके बाद हमारे पास टेबल है शाह का। शाह किस पैटर्न से आ रहा है जी? शाह, सामिया, नसरा, फतह, ज़राबा, सामिया। सामिया से, ठीक है जी। और इसके रूट लेटर क्या होंगे शाह के? कोई बता सकता है? शाह, या शाह या हमजा, शाह या हमजा। तो या इसमें कमजोर हरफ आ रहा है, इसको हम कहेंगे ये शाह कमजोर है, ठीक है जी। अच्छा, इसका शाह का मतलब उसने चाहा। शाह का टेबल कर लीजिएगा। शाह, शाऊ, शिता, शितु, शितुम, शिना।
यशाउ, यशाऊना, तशाउ, अशाउ, तशाऊना, नशाउ, हम सब चाहते हैं। और इसका जो शाह है, शाह, इसके अमर क्या आएगा? शाह, इसका अमर आएगा शाह। लिखने में इस तरह लिखा गया है, लेकिन ये शाह इसका अमर आता है। ठीक अच्छा है जी, अब्दुर्रहमान साहब मैं देख रही थी कि इसमें जो पहली एक और कहीं से शेयर हुआ था उसमें इसका शाह दूसरे तरीके से लिखा हुआ था, शीन अलिफ शाह फिर हमजा के ऊपर जस्म, तो आई थिंक वो वाला दुरुस्त है, ये नहीं बन सकता ना जी, शेर ये इसका, वाली, ये जो जी अच्छा बिल्कुल, ठीक है, ये आपने पॉइंट आउट किया ना, जी इसको बिल्कुल, जरा करेक्शन करके दोबारा से शेयर करेंगे ग्रुप में ना, ठीक है। जी ठीक, इसमें जी इसका जो वो नीचे बन रहा है ना ला तशा, वो भी उस तरह से ही है, अलिफ के जी साथ बिल्कुल, आएगा। हाँ जी, ये हम दोबारा से करते हैं शेयर। जी बिल्कुल। ये अमर और नहीं में जैसे मैंने बताया कि आखिर में एक टाइपिंग की मिस्टेक है, ये अमर आता है शाह, शीन अलिफ और हमजा, शाह, ठीक है जी। आखिर में हमजा का साउंड आएगा। शाऊ, सॉरी शाह, शाऊ, ला तशा, ला तशाऊ, शाइन डैश मशीअतुन। शाह का मतलब उसने चाहा, तो इसके बारे में आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये शाह आता है सामिया के पैटर्न पर, और दूसरा ये कि ये कमजोर हरफ है, शीन, या और हमजा इसके रोटेटर हैं, इसको आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और इस कमर के मुतालिक मैंने आपको बताया कि वो जो जैसे लिखा नजर आ रहा है इस तरह का नहीं है, वहाँ अलिफ के साथ आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये सर देखना ये कि ये कमजोर भी है और हमजा वाला भी है, इसमें दो बातों को हमने ध्यान में रखना है कि इसके दरमियान में कमजोर हर्फ या आ रहा है और आखिर में हमजा आ रहा है, तो ये वाला दोनों कैटेगरीज में काउंट होगा। जूर और हमजा वाली अफ़ाल है। तो ये सर ये चीज़ इसके रूट लेटर्स की थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो मज़ारे है ना, या शाह ओ, इसमें सर या को हटाएं तो शीन अलिफ और हमजा आता है, जी तो ये बिल्कुल। जरा क्लियर कर दें। अच्छा, ये जो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शाह और ये शाह, इसके जो 6 चाबियां हैं, इसमें से आपको इसका नजर नहीं आ रहा ना, रोटेटर अच्छा, नहीं नजर आ रहा। इसके बारे में मैं एक टिप दे देती हूँ, ये बहुत स्पेशल या सा एक वर्ब है, वाकई इसमें आपको मुदारे से भी क्लू नहीं मिल रहा इसके या का, ठीक है, और आपको आगे से कहीं इसम फाइल वगैरह में से भी नहीं मिल रहा, लेकिन आप मस्तर से इसकी एक वो जहन में रख लें, मशीअतुन आते हैं ना, तो मस्तर से जहन में रख लें कि वहां पे जो या नजर आ रही है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको याद रहे कि ये शीन या हमजा। कुछ ऐसे अफाल आ जाएंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत रेयर होंगे जिसमें थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए टिप्स बहुत हेल्प करती हैं। वैसे तो अरबी जबान की पीछे बहुत ज्यादा तफसीलात होती है ना, उनमें तो हम अभी जा नहीं सकते, तो एक तो मशीयतुन आपको हेल्प करेगी, दूसरा ये जो शीन या हमजा है ना, मैंने इसको जब याद किया था, मैंने इसको शई के तौर पर याद किया था, क्योंकि शई उन एक होता है ना लफ्ज होता है, तो मैंने शई साउंड बनता है ना, इन तीनों को मिलाएं तो शई साउंड बन जाता है, तो बस मैंने शई से याद किया था, तो मुझे भूला नहीं आज तक। तो आप ये दो टिप्स को ज़हन में रख लें, शीन या हमजा को शई बुलाएं और मशीयत उनकी या से पहचान लें, इसमें ये दो टिप्स हैं मेरे पास। जी, शाह की जो 6 चाबियां हैं वो कर लीजिएगा, शाह, यशाउ, शाह, जैसे यहाँ पे लिखा है शाह, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है शाह, अमर है, शाइन, मशीउन, मशीअतुन, ठीक है। ये इसके 6 चाबियां हैं शाह की, और इसके रूट लेटर को पहचानने के लिए मशीअतुन भी आप देख सकते हैं, और दूसरा जो शैउन सिस्टर ने बताया वो भी बेहतरीन टिप है, तो उससे भी आप इसके रूट लेटर को पहचान सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और कैटेगरी जो हमने देखी थी कि ये हमजा वाला है या ये कमज़ोर है, तो अगर तो ऑप्शन चारों ऑप्शन दिए गए हों, ये हमजा वाला है, कमज़ोर है, सेहतमंद है, तो उसमें आप इसके दोनों ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, और अगर कोई ऑप्शन है कि कमज़ोर है या सेहतमंद है, तो फिर आप इसको कमज़ोर हर्फ लिखेंगे, ठीक है जी। शाह की तरह सर ये हमारी बुक में आखिर की 3 चाबियां नहीं दी हुई शाह की। चलिए, जी शाह ये का लास्ट टेबल, टाइम बात हुई थी,
جی لاسٹ ٹائم کلاس میں بھی بات ہوئی تھی، سر ارشد پڑھا رہے تھے، تو بہرحال پھر ہم نے گروپ میں شیئر کر دیا تھا سلائیڈس میں جو چیز ہے، فی الحال آپ اس کو اپنے نوٹس میں لکھ لیں، بک پہ لکھ لیں، تو مے بی نیکسٹ پرنٹنگ میں ہم اس کا اضافہ کر دیں گے. ٹھیک، نیکسٹ پرنٹنگ میں انشاءاللہ بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پرنٹنگ میں وہ مسٹیک دور ہو جائیں گی. اور شاہ کا ٹیبل گروپ میں شیئر کر دیا تھا سر نے، اور اگر ضرورت ہے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو شاہ کی طرح خافہ کا ٹیبل بھی ہے جی. خافہ یہ جیسا کہ شاہ سامیہ سے ہے تو خافہ بھی سامیہ کے پیٹرن پر آتا ہے جی. اور خافہ تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ سامیہ کے پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے. شاہ یا شاہ تو ویسے تو اتنا وزن اس طرح بن نہیں رہا، لیکن یہ کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سامیہ کے پیٹرن کا ہونے کی وجہ سے ہوا کہ یہ خافہ شاہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی شیٹ ابھی ہم کر لیتے ہیں خافہ کی. خافہ آ جاتے ہیں بقیہ ختم ہو جائیں. یہ اپنے مائک میوٹ رکھیں پلیز. شاہ کی طرح شاہ خافہ، خافہ یا خافو خف، وہاں پہ شق تھا، یہاں پہ خف. خائف، خائف، مخوف اور خوف اس کا مصدر ہے. خوف، خافہ شاہ کی طرح سامیہ کے پیٹرن پر ہے، اور اس کی روٹ لیٹر آتے ہیں خا، واو اور فا، اس کے روٹ لیٹر ہے، اور یہ کمزور حرف میں آتا ہے خافہ. یہ ہمارے آج تک کے جو ٹیبل ہم نے پڑھے تھے QC 2 میں مڈ کوئز تک، ہم نے آج یہاں تک مکمل کر لیے ہیں.